والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی، ہماری، ہم سب کے لیے اس صبح کو برکت والا، رحمتوں والا اور سعادتوں والا بنائے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ علی النبی امحق للخطایا من الماء البارد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ خطاؤں کو مٹاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، والسلام علی النبی افضل من عتق الرقاب، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر اگر ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اس درود پاک کی کئی ایک برکات ہمیں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ کرے ہم کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ ہم درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ موضوع معاشرتی اعتبار سے انتہائی حساس اور بہت ایسا موضوع کہ جس کی وجہ سے بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں۔ وہ موضوع کہ جس کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو عمل لوگوں میں پایا جا رہا ہے، فتنہ ہو رہا ہے، فساد ہو رہا ہے، قتل و غارت ہو رہا ہے، وہ موضوع آج ہم اپنے اس پروگرام میں لے کر چلیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، موضوع ہمارا فساد ہے، لڑائی جھگڑا، فساد، فتنہ۔ اسی ٹاپک پر انشاءاللہ ہم گفتگو کرتے رہیں گے۔ یہ فساد وہ زہر ہے جو دلوں میں نفرتوں کا بیج بو دیتا ہے۔ فساد وہ زہر ہے کہ جو انسان کو اس دنیا سے جانے پر بھی مجبور کر دیتا ہے، یہاں تک کہ قتل و غارت گری پر بندے کو مجبور کر دیتا ہے۔ ایسا ہے فساد۔ فساد وہ ہے، یہ وہ زہر ہے کہ جس کی وجہ سے گھروں کے گھر اجڑ چکے ہیں، طلاقیں ہو گئیں، بچوں سے لوگ جدا ہو گئے، نہ جانے کتنے بڑے ظلم اور ستم پر بندہ چل رہا ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، فساد، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے۔ یہ وہ برا عمل ہے کہ جسے اللہ پاک پسند نہیں فرماتا۔ جو مفسدین ہیں، جو فساد کرنے والے ہیں، اللہ پاک انہیں پسند نہیں فرماتا۔ جو صلح کرنے والے ہیں، انہی کی چاندنی ہے، انہی کو پسند کیا جاتا ہے۔ اے کاش کہ ہم اپنے آپ کو فساد سے بچا لیں اور نیکیوں والی، اصلاح والی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہمارا یہ ٹاپک فساد رہے گا۔ آپ کی رائے کیا ہے فساد کے حوالے سے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ ضرور آپ کی رائے کا احترام کیا جائے گا۔ آپ کی کالز، آپ کی SMS کو انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں۔ آج جو ہمارے پیارے پیارے گیسٹ ہیں، میں ان کو انوائٹ کروں گا۔ غلام محی الدین بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی مرحبا کہتے ہیں غلام محی الدین بھائی آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا، ماشاء اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ اللہ کرم، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ مرحبا، تشریف لائیں۔ ماشاء اللہ۔ احمد رضا بھائی، کیا بات ہے آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ مرحبا، ماشاء اللہ۔ ہمارے بڑے پیارے نعت خوان عمر بھائی، مرحبا کہتے ہیں عمر بھائی آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ سعد بھائی کی بھی زیارت کریں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں تلاوت قرآن کی طرف۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الف لام میم. شروع جو بڑا مہربان نہایت رحمت والا ہے. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں. انشاءاللہ اس کے حوالے سنتے ہیں. آج سے سورہ بقرہ کا درس ہم شروع کریں گے. سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس میں 40 رکوع 286 آیتیں ہیں. اس میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا جس کی مناسبت سے اس سورت کو سورہ بقرہ کہتے ہیں. اس کی فضیلت کیا ہے؟ سورہ بقرہ پڑھتے رہنے میں برکت اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جی الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں. قرآن کریم کی 29 سورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف ہیں. انہیں جدا جدا پڑھنے کی وجہ سے حروف مقطعات کہا جاتا ہے. ان حروف کی مراد اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ کے بتائے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں اور ہمارا اس پر ایمان ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. تفسیر تعلیم القرآن فرمایا کہ قرآن کریم ایسی بلند رتبہ اور عظیم الشان کتاب ہے جس میں جس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں اور کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں. اس میں ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو خدا سے ڈرنے کا راستہ اختیار کرتے ہیں. اہم باتیں: قرآن کریم کی حقانیت میں شک کی گنجائش نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے کتاب الہی ہونے کی انتہائی مضبوط اور واضح دلائل موجود ہیں جن پر غور کرنے کے بعد کوئی انصاف پسند اور عقل مند شخص قرآن کریم کی حقانیت اور کتاب الہی ہونے میں شک کر ہی نہیں سکتا. ضدی اور مخالف لوگوں کا شک کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی اندھا سورج کے وجود کا انکار کرے. نمبر 2، تقوی کا لغوی معنی نفس کو خوف کی چیز سے بچانا اور اصطلاح شرع میں تقوی نفس کو ہر اس کام سے بچانے کا نام ہے جس سے بندہ عذاب الہی کا مستحق ہو. کفر و شرک اور کبیرہ گناہ سے بچنا، فرائض واجبات ادا کرنا تقوی کی معروف مثالیں ہیں. نمبر 3، قرآن کریم کی ہدایت و رہنمائی اگرچہ مومن کافر ہر شخص کے لیے ہے، لیکن قرآن سے حقیقی نفع چونکہ صرف متقی لوگ حاصل کرتے ہیں، اس لیے یہاں بطور خاص متقین کے لیے ہدایت فرمایا گیا. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. تفسیر تعلیم القرآن. یہاں سے متقین کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور تمام حقوق و آداب کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. اہم باتیں: ایمان سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کا نام ہے جو ضروریات دین میں داخل ہیں، جبکہ کسی ایک ضرورت دینی کا انکار کفر کہلاتا ہے. نمبر 2،
عمل اگرچہ ایمان کا حصہ نہیں، لیکن فرائض و واجبات اور دیگر ضروری احکام پر عمل کرنا لازم ہے۔ نمبر 3، غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو اور ہم اسے اپنے حواس جیسے دیکھنے، چھونے وغیرہ سے اور بدیہی طور پر عقل سے معلوم نہ کر سکیں، جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، قیامت قائم ہونا، اعمال کا حساب ہونا اور جنت و جہنم وغیرہ۔ انبیاء علیہم السلام پر اعتماد کرتے ہوئے اسے مان لینا غیب پر ایمان لانا ہے۔ نمبر 4، نماز کے حقوق و آداب میں یہ چیزیں داخل ہیں: ہمیشہ ٹھیک وقت پر اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا، نماز کے فرائض و واجبات، سنن و مستحبات کا خیال رکھنا، تمام مفسدات و مکروہات سے بچنا، بدن، دل اور خیالات سے نماز میں مشغول ہوں۔ نمبر 5، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد زکوٰۃ ادا کرنا ہے یا اس سے تمام قسم کے صدقات مراد ہیں، جیسے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، طلباء، علماء اور مساجد و مدارس وغیرہ کو دینا۔ اور کچھ خرچ کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ متقی لوگ خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لیتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور کرے، قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی وہ لاریب کتاب ہے قرآن مجید، جس میں ہر خوش کو تر کا بیان ہے۔ اے کاش ہم قرآن پڑھیں۔ قرآن یقین کریں ہم سے باتیں کرتا ہے، قرآن میں بہت کچھ ہے، ہم کھولیں تو صحیح قرآن کو، پڑھیں تو صحیح۔ اللہ اور اس کے رسول کی جہاں محبت پیدا ہوتی ہے، وہیں پر ہمیں بہت سی وہ چیزیں ہیں جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، جن سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہم اگر قرآن اور حدیث پر، قرآن و سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ بن جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے فساد، قرآن و سنت میں اس کے کئی ایک دلائل موجود ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے بسر کرنا ہے، اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، فساد سے، فتنہ سے، لڑائی سے، جھگڑے سے کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں اور یہ پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کریں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں فساد کے حوالے سے؟ لڑائی جھگڑے کا سبب کیا بنتا ہے؟ کیوں لڑائیاں ہوتی ہیں گھروں میں؟ کیوں دوستوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں؟ کیوں رشتہ داروں میں جھگڑے ہوتے ہیں؟ آپ اپنی رائے ضرور پیش کیجئے، آپ کال کریں، انشاءاللہ آپ کی کال کا احترام کیا جائے گا، آپ کی کال کو ممکنہ صورت میں ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے ایس ایم ایس کو بھی لیا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کہ مبلغین سے اس ٹاپک کے متعلق کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور آپ کال کیجئے، انشاءاللہ مبلغین سے آپ سوال کریں، ہمارے مبلغین انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کہ اس پیارے دن میں اور پیاری پیاری صبحوں میں عمر بھائی سے کسی کلام کی فرمائش کریں اور عمر بھائی ہمیں کلام سنائیں، آپ ضرور فرمائش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ سعد بھائی، فساد، ٹاپک کا نام فساد، لیکن فساد برپا ہو نہیں۔ قرآن و سنت اس میں ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ فساد کے حوالے سے کتنی مذمت بیان کی گئی ہے فساد کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بنیادی طور پر تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ فساد کہتے کسے ہیں۔ جی، تو اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو فسادہ اس کا مطلب ہوتا ہے بگڑنا، خراب کر دینا، لیکن علامہ مناوی رحمہ اللہ نے جو فساد کی تعریف بیان کی ہے وہ ہے انتقاد صورت الشیء، کہ کسی بھی چیز کی صورت کا خراب ہو جانا، پلٹ دینا، توڑ دینا، یہ کہلاتا ہے فساد۔
اب دیکھیں فساد، ہم دیکھیں کسی چیز کی صورت کو توڑ دینا، اب یہ جو صورت ہے یہ خاندانی صورت کے اندر ہو یا دوستی کی صورت کے اندر ہو یا آپس میں جو پارٹنر کام کر رہے ہیں بزنس کی صورت کے اندر ہو، تو کسی بھی چیز کی جو صورت ایک بنی ہوئی ہے اس کے اندر خلل ڈال دینا، اس کو توڑ دینا، خراب کر دینا، یہ کہلاتا ہے فساد۔ اور ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ معاشرے کے اندر جو فساد برپا ہوتا ہے اور ہمارے خاندان کے اندر جو فساد برپا ہوتا ہے تو اس کا خاتمہ کیسے کیا جائے اور اس فساد سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لیے وہ کتاب موجود ہے کہ جس کے اندر ہر خشک و تر کا بیان موجود ہے، ایون کہ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ان اسباب کو بھی بیان فرمایا جو فساد کا سبب بنتے ہیں، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ہماری اس بارے میں تعلیم فرمائی ہے۔ اب دیکھیں جو بنیادی سبب بنتا ہے فساد کا وہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ کسی کے دل میں فلاں کے حوالے سے کوئی چیز ڈالے گا، اب وہی بندہ فلاں کسی دوسرے کے پاس جا کر اس کی غیبت کرے گا یا اس کے لیے اس کا اپنے دل کے اندر حسد پیدا کر لے گا، بدگمانی پیدا کر لے گا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ اس سے دشمنی پالتا ہے، جب دشمنی پالے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے معاشرے کے اندر فساد برپا ہوگا۔ جب بندہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کے اندر لگ جائے تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ شیطان یہ چاہتا ہے بندہ نماز نہ پڑھے۔ اب اگر بندہ نماز نہیں پڑھ رہا اور شیطان کی راہ پر چل رہا ہے اللہ رب العالمین کی راہ کو چھوڑ کر، تو پھر وہ شیطان کی دوسری باتوں کو بھی مانے گا۔ جب وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کر رہا، اپنے اساتذہ کا ادب اور احترام نہیں کر رہا، علم کا ادب نہیں کر رہا، تو جب یہ ساری صورتیں اگر وہ چھوڑ دے گا تو پھر فساد والی جو صورتیں اس میں بھی شیطان کی راہ پر چلے گا۔ اور یہی بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ارشاد فرمائے کہ انما یرید الشیطان، کہ بے شک شیطان تو یہ چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان تمہارے درمیان بغض اور دشمنی پیدا کر دے۔ اب شیطان کا کام تو یہی ہے کہ بھئی دو خاندان آپس میں اچھا خاصے چل رہے ہیں، دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ بہت ہے، اب وہ شیطان یہ چاہے گا کہ ان دونوں کے درمیان نفرت پھیل جائے، یہ دونوں آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں، میاں بیوی کے درمیان آپس میں بہت اچھے ریلیشن چل رہے ہیں، لیکن شیطان یہ نہیں چاہے گا کہ وہ آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ رہیں، وہ فساد برپا کرنے کی کوشش کرے گا، کسی نہ کسی کے دل میں ایک برا خیال ڈال دے گا جس کی وجہ سے وہ آپس میں جھگڑنا شروع ہو جائیں گے۔ دو دوست آپس میں ہیں، اللہ کی رضا کے لیے دوستی کی ہے، دین کے کام کرنے کے لیے دوستی کی ہے، لیکن ایک دوست کے بارے میں کوئی ایسی بات شیطان اس کے دل میں بٹھا دے گا، وہ اس سے نفرت کرنا شروع ہو جائے گا اور یوں پھر دین سے دور ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھیں کاروباری معاملات کے اندر معاشی حوالے سے آج کل جو تجارت کرنے میں دو پارٹنر ہیں، اب انہوں نے شراکت کی ہے، پارٹنرشپ کی ہے، آدھے آدھے پیسے ملا کر کاروبار شروع کر دیا، اب اچھا خاصا کاروبار چل رہا ہے، دوسرے پارٹنر کے حوالے سے پہلے پارٹنر کو کسی نے کہہ دیا کہ یہ جو بندہ ہے نا یہ آپ سے زیادہ مال لیتا ہے آپ کے کاروبار سے۔ اب یہ جو بات تھی وہ اس کے دل کے اندر بیٹھی، اس نے کہا بھئی تمہارا جتنا مال ہے نکالو، میں اپنا کاروبار الگ کروں گا۔ ایک بندے نے اپنا مال دوسرے کو بطور مداربت دیا ہوا ہے، اب وہ کام کر رہا ہے، کسی نے اس کے بارے میں کہہ دیا، حالانکہ حقیقت اگرچہ نہ ہو، تو اس نے بات کہہ دی کہ بھئی آپ نے جو اس کو کاروبار کرنے کے لیے بزنس کرنے کے لیے مال دیا تھا یہ آپ کے مال کے اندر ڈنڈی مارتا ہے۔ تو اب اگر حقیقت وہ نہ ہو لیکن یہ جو بدگمانی ہے وہ اس کے دل کے اندر بیٹھ گئی، اور پھر وہ اپنا مال واپسی لے گا، ایک اچھا خاصا بندہ جو کاروبار کر رہا تھا اس کا کاروبار بند ہو جائے گا۔ تو یہ جو فساد ہے اس کی بنیاد شیطان ہے، تو اگر بندہ شیطانی کاموں سے بچ کر اللہ رب العالمین کی راہ میں لگ جائے گا، اور جہاں شیطانی وسوسہ آئے اور کوئی بری بات بھی ہمارے ذہن میں آتی ہے تو کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ سامنے والے سے پوچھ لیں کہ بھئی آپ نے یہ بات کہی ہے۔ اصل ساتھ بھائی ہمارے ہاں ہوتا ہی یہی ہے کہ ہم جیسے ہی کسی کا کوئی معاملہ آتا ہے نا ہمارے سامنے، ہم اگلے کے بارے میں دوسرے کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں، حالانکہ فوراً رائے قائم نہیں کرنی ہوتی۔ آپ کو کسی نے آ کر کہا کہ فلاں آدمی ہے وہ آپ کے خلاف یوں بول رہا تھا، اور آپ نے سنا اور اس کے بارے میں آپ نے رائے قائم کر دی کہ یہ واقعتاً ایسا ہی ہے، میرے خلاف باتیں کر رہا ہے، یوں کر رہا ہے، یوں کر رہا ہے، آپ غلطی پر ہیں۔ آپ ایک دفعہ تحقیق تو کریں، تصدیق تو کریں۔ احمد رضا بھائی دیکھیں یہ جو ابھی گفتگو بھی یہ چل رہی ہے کہ شیطان وسوسہ دے دیتا ہے، شیطان آ کر
یہ معاملات دو دلوں کے درمیان ڈال دیتا ہے, بگاڑ دیتا ہے. کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم ہر بات پہ کان دھرنے کے بجائے تھوڑی تحقیق کر لیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل یہی بات درست ہے اور اسی کا قرآن میں حکم موجود ہے. ارشاد فرماتا ہے رب العالمین جل جلالہ, سورہ حجرات ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, تمہارے پاس فاسق اگر کوئی خبر لے کر آئے, فتبینوا تو اس کی چھان بین کرو, اس کی تفتیش کرو, اس کی تحقیق کرو, اسے واضح کرو, کھولو. کیوں؟ اگر ایسا نہ کیا تو ہوگا کیا؟ ان تصیبوا قوما بجہالۃ, کہیں ایسا نہ ہو کسی کی جہالت کی وجہ سے یا اپنی جہالت کی وجہ سے آپ کسی ایسی قوم کو کے ساتھ مصیبت کا معاملہ کر دیں اور پھر ان سے لڑائی کر لیں اور بعد میں پھر خود ہی علی ما فعلتم نادمین, جو کر گئے ہیں اسی پر نادم ہوتے رہیں اور پھر پچھتاوے کے سوا کچھ آئے نہ. خوبصورت بہترین زاویہ ہے, کوئی خبر لائے تو اس خبر پر کان نہ دھر لیا کریں. جب کوئی بات آئے, کوئی بھی لے کر آئے, تحقیق لازم ہے, اس کی تفتیش لازم ہے, اسے فوراً سن کر اس کے مطابق ریئیکٹ کرنا یہ ضروری نہیں, یہ بلکہ بہتر ہی نہیں ہے. فوراً تحمل کا مظاہرہ کیا جائے اور جو بات کی گئی ہے یا جو خبر آپ تک پہنچائی گئی ہے اس کی صداقت کی طرف جائیں. جی, اس چیز کو میک شور کریں کہ آپ جو آپ تک خبر پہنچی ہے اسے آگے نہ کہیں پھیلا دیں, اس پر ری ایکشن نہ کر دیں. وجہ نبی پاک علیہ السلام کا بڑا خوبصورت فرمان ہے, السلسلۃ الصحیحہ میں حدیث موجود ہے. حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کفا بالمرء اثما ان یحدث بکل ما سمع. آقا ارشاد فرماتے ہیں بعض احادیث میں کفا بالمرء کاذبا کے الفاظ ہیں, بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے, بندے کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو سنتا ہے وہ آگے بیان کرتا ہے. اتنی سخت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وعید بیان فرمائی ہے کہ کوئی شخص گناہ گار ہوگا اس کے لیے اتنی بات کافی ہے, ہر سنی سنائی بات آگے کر دے. یعنی یہ کتنی سخت بات ہے کہ انسان بس سنے اور اسے آگے پہنچا دے. بلکہ دین کہتا ہے تبینو, اس کی تحقیق کرو, اس کی جانچ پڑتال کرو, اس کی تفتیش کرو اور پھر ایکشن کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد عادت نہیں ہے نا احمد رضا بھائی تحقیق کرنے کی, کریں کیا؟ دو فریق ہیں, یہی ہے جی, دو فریق ہیں, دونوں ہی عزیز ہیں. یہ کوئی ایک زیادہ عزیز ہے, اس نے آ کے پہلے دوسرے کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیا اور کان دھر لیے. جی, یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا, آپ کے ساتھ ظلم ہو گیا, آپ کے خلاف اتنی بڑی مہم چلائی گئی ہے, آپ کے اوپر تو پورے پہاڑ ظلم کے گرا دیے گئے ہیں. نہ اس دوسرے کو فریق کو بلایا گیا, نہ اس کی بات سنی گئی, نہ اس سے پوچھا گیا کہ جی آپ کی رائے کیا, آپ کیا کہتے ہیں. یک طرفہ فیصلہ کیا اور ہوا کیا, فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. پھر بعد میں پچھتاتے رہ گئے, گھر اجاڑ دیے, وہ جو رشتے تھے رشتے توڑ دیے, دوستیاں ختم کر دیں, بڑے بڑے کاروبار وہ ختم ہو گئے, اور کیا کچھ ہو گیا, فساد آیا. وجہ کیا بنی؟ بات سنی تھی, کان دھر لیے تھے, اس کو مان کر سچ اس پہ آگے اپلائی کر لیا, اس سے جو سنا تھا اس کو آگے کر گزرے, تو اتنا بڑا نقصان ہو. میں چاہوں گا احمد رضا بھائی یہاں پر کچھ مثالیں بھی دیں, جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ بعد میں پچھتائے گا. مدنی چینل کے ناظرین اس کو غور سے سنیں کہ کئی ایک طرح سے ہم بعد میں پچھتا رہے ہوتے ہیں. جیسے دو میاں بیوی ہیں, انہوں نے تحقیق نہیں کی, شوہر نے تحقیق نہیں کی, کیا معاملہ تھا, طلاق دے دی معاذ اللہ. اچھا, جیسے پارٹنرشپ پر گفتگو ہو رہی تھی, تحقیق نہیں کی, اور پھر بعد میں پچھتاتا رہے گا کہ یار میں نے کیوں ایسا کیا. چند ایسی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں. ہر وہ چیز کہ جو آپ تک پہنچی ہے اور اس میں کسی کے بارے میں نیگیٹو بات تھی, چاہے وہ کسی کا فیل تھا یا کسی کا کال تھا کہ اس نے ایسا کیا یا اس نے ایسا بولا آپ کے بارے میں, تو یہاں جہاں بھی آپ کان دھر لیں گے, اگرچہ وہ بات درست ہی کیوں نہ ہو, لیکن رخ الگ الگ ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے, دو رخ ہوتے ہیں, ایک ہی نہیں ہوتا, ایک زاویے سے نہیں دیکھنا ہوتا. اسی چیز کو اگر گھما کے دیکھا جائے تو بات صحیح سمجھ آتی ہے. تو ایسی ہر جگہ پر کہ جہاں پر کسی کی بات پر کان دھر لیا جائے, فساد ہی ہوتا ہے. دو پارٹنر ہوں, اگر وہ ایک دوسرے کی بات کے بارے میں کسی سے سن کر وہ مان لے اور یوں اپنے کاروبار کے فیصلے کرنے بیٹھ جائے, جی ابھی بس ختم کرنا ہے, ابھی اس کو بانٹ لینا ہے. ایسے ہی معاشرے کے اندر جتنی بھی خرابیاں ہیں, جیسا کہ جب رشتہ دار ہوتے ہیں, بڑی گہری رشتہ داریاں اور کئی کئی رشتے بن رہے ہوتے ہیں, یہ میاں بیوی کے علاوہ بھی بھائی بھائی کا جو آج گریبان پکڑ رہا ہوتا ہے کسی دوسرے کے کہنے پر,
اس نے بات بتا دی اور اپنا خون ہے، اپنا سگا بھائی ہے، اس سے نہیں تفتیش کی، اس سے نہیں پوچھا کہ کیا ایسا کچھ ہوا ہے، بس اسی کی بات مان لی. اور پھر نتیجہ کیا ہوا کہ وہ خونی رشتہ جس کے اتنے زیادہ شریعت کے اندر پاس ہیں، اتنے زیادہ شریعت کے اندر احکام ہیں، اس سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اسے اپنا پرایا اور لوگوں کی خاطر، لوگوں کی خاطر، صرف لوگوں کی باتوں میں آ کر، کسی کی بات میں آ کر. شیطان کبھی بھی بھلا نہیں چاہتا، شیطان تو فساد ہی کرنا چاہتا ہے، فساد ہی چاہتا ہے. اور لوگوں کی باتوں میں آ کر بعض اوقات مدنی چینل کے ناظرین یوں ہوتا ہے کہ پھر بھائی بھائی سے دور ہو جاتا ہے. تحقیق نہیں کیا ہم نے، سوچا نہیں. اچھا پھر چلے کہیں غلطی بھی ہو، درگزر کس چیز کا نام ہے؟ معاف کر دینا کس چیز کا نام ہے؟ ہم یہ نہیں کرتے ہیں. بس کسی بات کو ہم پکڑتے ہیں، بس پکڑ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا بال کی کھال اتارنا، بال کی کھال ہم اتار دیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں. ہم بھائی ہمارے یہاں تو معافی کا نظام ہی نہیں ہے. بھائی ہم کیوں معاف کریں؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیوں معاف کریں، سامنے والا معاف کرے نا بھائی، سامنے والا معاف کرے. حالانکہ معاف کرتے رہیں. جی حالانکہ اس کے نقصانات کتنے ہیں احمد رضا غلام محی الدین بھائی، کہ اس کے دنیاوی اعتبار سے اخروی اعتبار سے کس قدر نقصان ہے. میں چاہوں گا اس پر کچھ گفتگو فرمائیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فسادی کا کام یہی ہوتا ہے، فساد پیدا کرنا. جو لڑوانے والا ہوتا ہے تو یہی چاہتا ہے کہ بس یہ ہنسی خوشی کیوں رہ رہے ہیں بھائی، آپس میں مل کے کیوں رہ رہے ہیں، ان میں فساد ڈالو، ان میں جو ہے نا جھگڑا کروا دو کسی طرح. تو قرآن مجید نے ہمیں بہترین حل بتایا کہ فسادی جو خبر لے کر آئے گا نا وہ ایسی ہوگی کہ آپ کے دل میں وہ وسوسہ پیدا کرے، آپ کے دل میں برائی پیدا کرے. قرآن مجید نے کس ترتیب سے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ بہت گمانوں سے بچو ایمان والو. ان بعد الظن اسم، کیونکہ کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں، تو بدگمانی آپ اندر دل میں داخل ہی نہیں ہونے دیں. مسلمان کے لیے حسن ظن رکھیں. پھر دوسرا ہمارا پہلو تحقیق کا پہلو ہے کہ آپ تحقیق کریں، تفتیش کریں. ایسا جو بندہ ہوتا ہے نا جو کسی کی برائی کرتا ہے آپ کے سامنے، اس لیے نیت یہی ہوتی ہے کہ فساد ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، بولے گا نہیں بتانا نہیں اس کو، بتانا نہیں بھائی بلاج میں فساد ہو جائے گا، میں تو آپ کو آگاہ کر رہا تھا، آپ اس سے خبردار رہیں. اگر یہ بیٹھے بیٹھے فساد برپا کر دیا اس نے، اگر یہ بیٹھے بیٹھے اسی وقت تحقیق کر لینا، وہ سامنے والا شرمسار ہو جائے جو خبر لے کر آیا نا فساد کروانے کے لیے. یہاں تو آپ بات کر رہے ہیں نا لوگ بھڑکا دیتے ہیں، یہاں تو لوگ بچوں کی باتیں سن کر آپس میں جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. یعنی بھائی بھائی لڑ رہے، بچوں سے تحقیق کروا رہے، بچوں سے پوچھ رہے ہاں اس نے بولا تھا نا، اچھا ایسے کیسے بولا تمہارے ابا نے یہ بھی بولا. بچہ تو بچہ ہوتا ہے، وہ سب کچھ بتا دیتا ہے. ایک بندہ آیا کسی بلانے کے لیے، دروازہ بجایا، ابا اندر بیٹھے ہوئے تھے. ابا نے بچے کو بولا کون ہے؟ بولا وہ آپ کے دوست ہے. بولا اس سے بولو کہ ابا گھر پہ نہیں ہے. بچے نے آگے بولا ابو بول رہے ہیں ابا گھر پہ نہیں ہے. تو بچے تو سب کچھ بتا دیتے ہیں. اس کی ایک بڑی پیاری مثال، بہترین مثال آپ مثال کا فرما رہے تھے، تو وہ یہ ہے کہ جب بندہ کوئی بری خبر کسی کے لیے نیگیٹو خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر وہ فساد میں پڑ جاتا ہے، اور فساد اور جھگڑے کی وجہ سے گھر کے گھر، خاندان کے خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اس کی ایک بہترین مثال اور ایک واقعہ اس پر پورا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ذکر فرمایا کہ ایک شخص ایک غلام بیچ رہا تھا. وہ بول رہا اس کے اس میں یہ بھی خوبی ہے، اس میں یہ بھی خوبی ہے، یہ اس کی کوالٹی ہے، لیکن اس میں ایک خامی ہے، چغلی بہت کرتا ہے. اچھا ایک آیا بیوپاری خریدار بڑا، اس نے بولا بس چغلی کرتا نا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنے لوگ چغلی کر رہے ہیں، باقی کام بولا کام بڑا زبردست کرے گا، کام اچھا کرتا ہے، جو کہو گے وہ کرے گا، خدمت بھی آپ کی دل سے کرے گا، لیکن چغلی بہت کرتا ہے بھائی. تو اس نے بولا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب بہت سے لوگ چغلی کر رہے ہیں. تو چغلی کو تو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے نا، جیسے جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھا جاتا آج کل، جھوٹ کو سچ کر کے پیش کیا جاتا ہے معاذ اللہ. تو بولا ٹھیک ہے، وہ غلام لے کر آ گیا. غلام بھائی دل سے خدمت کر رہا اپنے مالک کی، جو وہ کہہ رہا کام کر رہا، ہر کام بالکل ٹائم پر، ہر کام وقت پر، لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور تھا، چغلی کیا کرتا تھا. تو اب وہ جو مالک کی زوجہ تھیں ان کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے آپ کا نمک کھایا، میں آپ کا نمک خوار ہوں، لیکن میں کیا کروں، میں کیسے بتاؤں، مجھ سے رہا نہیں جاتا. عورتوں کے تو ویسے ہی کان کچے ہوتے ہیں، وہ تو اس طرح کی باتیں، کیا ہو گیا بھائی بتاؤ. بولا نہیں میں بتانے. ارے بھائی بتاؤ کیا مسئلہ ہے. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، جو مالک ہے نا، جو آپ کے شوہر ہیں، وہ دوسری عورتوں میں دلچسپی لے رہے ہیں، اور میں نے یہ نوٹ کیا آپ ذرا سنبھل کر رہے ہیں اور ان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں. اور اس کے تو کان کھڑے ہو گئے عورت کے، یہ کیا بول دیا اس نے. بولا اچھا. بولے اس کا حل کیا؟ بولے حل میں بتاؤں گا آپ کو. حل یہ ہے کہ جب وہ سوئیں نا رات کو تو ان کے داڑھی کے چند بال لے لیجیے گا، پھر آگے کیا کرنا ہے میں بتاؤں گا. اچھا. عورت چوکنا ہو گئی، ٹھیک ہے بھائی. اب وہ گیا پھر اپنے مالک کے پاس.
اور کہا کہ اب میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، میں آپ کا غلام ہوں، لیکن یہ کچھ جو ہو رہا ہے نا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا۔ مالک نے بولا کیا ہو گیا بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ جو آپ کی زوجہ ہے نا، ہماری جو مالکن ہے، وہ آپ کو جو ہے نا وہ راستے سے ہٹانا چاہتی ہے، قتل کرنا چاہتی ہے، آپ کا منصوبہ بنا رہا ہے پورے۔ اس نے بولا ہیں کیا کہہ رہے ہو؟ دیکھیں آج رات آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس نے بولا کہ اچھا۔ اب وہ بولا جب آپ لیٹیں تو سوئیے گا نہیں۔ بولا میرے کو کہاں سے نیند آئے گی بھائی، وہ اے سی بند کر لیٹ گیا۔ اب وہ اس کی بیوی آئی داڑھی کے چند بال لینے کے لیے، کینچی لے کے یا اس طرح لے کے۔ اب جیسے ہی وہ اس طرح لے کے اس کے داڑھی کے قریب لے کر گئی، وہ یہ سمجھا تھا کہ اس نے میرے قتل کا پروگرام بنایا ہوا ہے۔ اس نے وہیں اس کا ہاتھ پکڑا اور اس طرح سے اس کا گلا کاٹ دیا، وہی اس طرح اس کے گلے پہ چلا دیا۔ اب جب اس عورت کے گھر والوں کو پتہ چلا تو اس کے گھر والے آئے، اس نے اس کے شوہر کو قتل کر دیا۔ شوہر والوں کو، اس کے گھر والوں کو پتہ چلا تو وہ ان کے گھر والوں کو، اس نے اس طرح پورا کا پورا خاندان تباہ و برباد ہو گیا، صرف ایک چغل خور کی وجہ سے۔ اللہ کی پناہ۔ کیا تھا کہ اگر تحقیق کر لیتے، پوچھ لیتے اور تصدیق کر لیتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ یہ معاملات ہمارے معاشرے میں اتنے عام ہو گئے ہیں جس کی میں مثالیں اگر بیان کریں، پورا ٹاپک اس پر آپ نگران شورا کے بیانات سنیں، اور اس سے بچنے کے حل قرآن و حدیث میں موجود ہیں کہ کس طرح بچو۔ اور ایک بہترین اصول جو بیان کیا گیا، جب بھی کوئی کسی کے بارے میں خبر لے کر آئے، کوئی نیگیٹو بات لے کر آئے، آپ تحقیق کریں بھائی، تحقیق کا راستہ آپ کے پاس ہے، تحقیق کا پورا میدان آپ کے پاس ہے، آپ پوچھیں، اور یہ جو لے کر آئے گا نا یہ رسوا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جو کسی کی برائی لے کر آتا ہے، کسی کی برائی کرتا ہے، سوچیں سمجھیں، کسی کے بارے میں فوراً کوئی حتمی رائے آپ قائم نہ کریں، اور کبھی غصے میں فیصلہ نہ کریں، کیونکہ وہ فیصلہ غصے میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ احمق ہے جو غصے میں آگے فیصلہ، غصے میں تو بندہ واٹس ایپ بھی نہیں کرنا چاہیے کسی کو، بولنا کچھ چاہتا نکل کچھ جاتا ہے۔ تو اس لیے بالکل صبر و تحمل کے ساتھ زندگی گزاریں، اور اگر واقعی ایسا ہو بھی جاتا ہے تو بھائی معاف کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے نام کا محل جنت میں بنا دیا جائے تو جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو، جو تم سے کاٹے اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے نام کا جنت میں محل بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو جھگڑالو آدمی ہے، جھگڑا کرواتا ہے، فتنہ کرتا ہے، فساد کرتا ہے، شریعت مطہرہ نے اس کے بارے میں بھی واضح اصول بیان کیے، جیسے ابھی کچھ بیان ہو رہے ہیں۔ حدیث پاک سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہے۔ جھگڑا کرنے والا رب کو ناپسند ہے، اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ ایک اور روایت میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بے جا جھگڑا کرتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کی ناراضی میں ہوتا ہے یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ جب تک چھوڑے گا نہیں اس جھگڑے کو، بلا وجہ کے جھگڑے کو، تب تک وہ اللہ پاک کی ناراضی میں ہی رہے گا۔ اللہ کی پناہ۔ اس کے علاوہ جب آپ خود سوچیں نا مدنی چینل کے ناظرین، جو اللہ کا ایسا، اللہ کی بارگاہ میں وہ ایسا مردود ہو چکا ہے یا اللہ کی ناراضی کا وہ سبب بن چکا ہے، اور یہ بندہ دنیا سے جاتا ہے، تو کیا جب اللہ ہی اس سے ناراض ہے اس کا بنے گا کیا؟ ہم غور تو کریں، بنے گا کیا؟ ہر چیز دنیا تو نہیں ہوتی نا، ہر چیز پیسہ نہیں ہوتا۔ ہمیشہ کے لیے ہم یہاں پر نہیں آئے یہاں کہ ہم آب حیات پی لی اور ہمیشہ ہم قیامت تک یہاں پر رہیں گے۔ قیامت تک بھی اگر کوئی رہے اس کے بعد بھی قیامت تو قائم ہونی ہے نا، ایک نہ ایک دن تو اس نے جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو پھر بھی پیش ہونا ہے، پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ تو ہونا ہے۔ لیکن پیارے اسلام بھائیو، ہم یہ کتنی زندگی گزار لیں گے؟ میں اکثر یہ کہا بھی کرتا ہوں کہ ہم غور کریں نا مدنی چینل کے ناظرین کہ اگر کسی شخص کو کوئی ڈاکٹر کہہ دے کہ تمہاری زندگی کو بس ایک ہی ہفتہ باقی ہے، صرف ایک ہفتہ باقی ہے، اس کے بعد تم کوئی چانس نہیں ہے بچنے کی، اور اسے پتا ہو، مریض کو پتا ہو ایسی بیماری لگی ہے، جیسے بعض اوقات اللہ عافیت فرمائے کینسر اور بعض ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ مریض کو بعض اوقات پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی معاملہ ہے، اور ڈاکٹروں سے بھی پتہ چل جاتا ہے یا کہیں سے سن لیتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ جسے پتا ہو کہ ایک ہفتہ ہے میرے پاس، یہ تو ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے ایک ہفتہ ہے، اب اس کی زندگی کیسی گزرے گی؟ کیا وہ نماز چھوڑے گا؟ نہیں۔ کیا وہ کسی کو گالی دے گا؟ نہیں۔ کیا وہ کسی کی دل آزاری کرے گا؟ نہیں۔ الزام تراشی کرے گا؟ نہیں۔ بہتان لگائے گا؟ نہیں۔ غیبتیں کرے گا؟ چغلیاں کھائے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اس کی کوشش ہوگی بس اس ایک ہفتے میں ایسے نیک اعمال کروں کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ یہ تو وہ ہے کہ جسے ڈاکٹر نے کہہ دیا نا، ہمارے پاس تو ایک لمحے کی گارنٹی نہیں ہے۔ میں یہ کہوں کہ میں صوفے سے اٹھ کر میں وہاں تک چلا جاؤں، میں باہر گیٹ تک چلا جاؤں،
ایسا نہیں ہو سکتا. میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. جب پتہ ہی نہیں ہے, ایسا یہ پردہ ہے کہ ہمیں موت کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, تو پھر ہم کیوں اپنے آپ کو اس دھانے پر لے کر کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کی ناراضی کا سبب بنتے ہیں. اللہ ہم سب کو بچائے. مدنی چینل کے ناظرین, آج یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں, جب اس پروگرام کے بعد آپ اٹھیں, آج تحیہ کر کے اٹھیے گا انشاءاللہ. اللہ نہ کرے کہ اگر کبھی ہم سے کوئی اس طرح کا معاملہ ہو چکا ہے, ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو چکا ہے, اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کریں اور اٹھیں اور جا کر اپنے عزیز کو, اپنے بھائی کو, اپنے رشتہ دار کو, اپنے دوست کو آج سینے سے لگائیں, معافی مانگ لیں, درگزر سے کام لے لیں. اور جہاں تحقیق بنتی ہے وہاں تحقیق کر کے, تحقیق کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ پھر بھی فتنہ برپا کر دیں, نہیں. تحقیق کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی معاملہ آتا ہے پھر بھی آپ درگزر سے کام لیں, حسن اخلاق کے ساتھ کوئی معاملہ کریں. کوئی آپ کی جان کے در پہ بنا ہوا ہے جو وہ شریعت نے اصول بیان کیے ہیں, اپنے آپ کو بیک کر دیں گے, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم معاذ اللہ نسلیں اجاڑ دینے کا ذہن بنا لیں, فتنے کا ذہن بنا لیں, گھروں کے گھر توڑ دینے کا ذہن بنا لیں. ایک دفعہ غور تو کریں کہ ایک گھر ٹوٹتا ہے نا مدنی چینل کے ناظرین, ایک گھر ٹوٹتا ہے, آپ اس کا اثر دیکھیں معاشرے پر کیسا پڑتا ہے. کہ جس بچے کو دونوں ماں باپ کا پیار چاہیے تھا, یہ غلط فہمیوں کی بنا پر, الزام تراشیوں کی بنیاد پر, غیبتوں کی بنیاد پر, کینہ بغض عداوتوں کی بنیاد پر جب گھر ٹوٹتے ہیں, تو یہ بچہ یہ معاشرے میں کیا بن کر نکلے گا؟ جسے نہ ماں کا پیار ملا ہے, نہ باپ کا پیار ملا, نہ ماں کی شفقت, نہ باپ کی شفقت, نہ ہی کوئی تربیت ہوئی ہے اس کی, نہ کوئی دینی تربیت. اللہ ماشاء اللہ, بعض اللہ نہ کرے کہیں ایسا معاملہ ہوتا ہے, بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ دینی مدارس کی طرف لے آتے ہیں اور دین سکھا دیتے ہیں جس کی وجہ سے سنبھل جاتا ہے. لیکن نارملی آپ دیکھیں کہ اکثر و بیشتر یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ پھر معاشرے کا ناسور بنتا ہے, معاشرے کے برے افراد کی لسٹ میں آ کر وہ کھڑا ہو جاتا ہے, چوریاں کرنے لگتا ہے, ڈکیتیاں کرنے لگتا ہے, پھر وہ شرابیں پیے گا, وہ چرسیں اور بھنگیں اور ان غلط کاموں میں پڑھ کر نہ جانے وہ کیا سے کیا. جس نوجوان نے جوانی میں اپنے رب کے دین کا کوئی کام کرنا تھا, جس نے اپنے ملک کے لیے, اپنی ملت کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے بہترین فرد بننا تھا, وہ کیا بنا؟ کہاں, کس وجہ سے؟ ہماری ایک نادانی کی وجہ سے, ہماری ایک غلطی کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. یہ دنیاوی اعتبار سے ہے یہ نقصان. اور مجھے بتائیں کہ جو معاذ اللہ کسی کی جان لے لے, کیا اللہ اسے بخش دے گا؟ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ صرف وہی والی بات ہے کہ جوش آیا, جیسے ہی وہ غصہ آتا ہے, غصے میں آپے سے باہر. ابھی غلام محی الدین بھائی بڑی پیاری بات کر رہے تھے کہ غصے میں تو کسی کو وائس میسیج نہیں کرنا ہوتا. کبھی غصے میں بندہ اپنا چہرہ دیکھ لینا, اس کی کیفیت غصے میں کیا ہوتی ہے. اگر غصہ آئے تو فوراً شیشے کے سامنے ایک دفعہ کھڑے ہو جائیں اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر ایک دفعہ اپنا چہرہ دیکھ لیں, وہ اور آپ خود اپنے آپ کو پہچاننے سے شاید منکر ہو جائیں کہ یہ میں ہی ہوں. آپ مسکرائیں, تحمل مزاجی سے کام. غصہ آئے گا لیکن غصے میں کیے جانے والا عمل یہ برا عمل ہے نا. غصہ تو ایک فطری عمل ہے, فوراً آ جائے گا, لیکن ضبط کرنے کا مادہ پیدا کریں, ضبط کریں, انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ملیں گی. آپ کی کال ہے ہمارے پاس, کال لیتے ہیں. جی کال دیجیے گا. میرا سوال یہ ہے, معاشرتی برائیوں میں جھوٹ, رشوت, حسد, غیبت کو فساد کی کون سی قسم کہا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے, جزاک اللہ خیرہ. جی سعد بھائی کیا فرماتے ہیں؟ جھوٹ, غیبت, حسد, یہ فساد کی کون سی قسم کہلائے گا؟ دیکھیں, معاشرتی فساد ہی ہے کہ معاشرے کے اندر جو بندہ اس طرح کے کام کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جس طرح ہمیں چغلی سے منع کیا گیا ہے اسی طرح جھوٹ سے بھی منع کیا گیا ہے, اسی طرح رشوت سے بھی منع کیا گیا ہے, اسی طرح بدگمانی سے بھی ہمیں منع کیا گیا ہے. ابھی مثالوں کی بات چل رہی تھی, میں ایک مثال آپ کو دوں پچھلے ہفتے کی. ایک باپ کو اس کے دوسرے بیٹے نے, کیونکہ باپ اور ماں دوسرے بیٹے کے ساتھ رہتے ہیں اور ایک بیٹا الگ رہتا ہے, کاروبار سارے ساتھ کرتے تھے, اور وہ جو ایک دوسرا بھائی ہے جس کے ساتھ ماں باپ رہتے ہیں وہ ان کی الگ جاب تھی, لیکن وہ جو دوسرا بیٹا الگ رہتا ہے وہ کاروبار باپ کے ساتھ کیا کرتا تھا, اور اس نے باپ پر اتنا اعتماد کیا تھا کہ سارے اکاؤنٹ سارے سب کچھ باپ کے نام پر تھے. اب بیٹے نے جب یہ دیکھا کہ ساری چیزیں باپ کے نام پر ہیں اور اس نے اپنا تو کچھ کیا نہیں ہے, سب کچھ باپ کے نام پر ہی کیا ہے, تو اب وہ جو دوسرا بھائی تھا
اس نے اس بھائی کے لیے اپنے باپ کے کان بھرنا شروع کیے. اب جب کان بھرنا شروع کیے یہاں تک کہ اس نے کہا کہ آپ کی دکان سے اس نے 2 کروڑ روپے لیے ہیں. اچھا یہ ابھی پچھلے ہفتے ہی کا معاملہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب وہ باپ نے یقین کر لیا. اب وہ بندہ اپنے اکاؤنٹس دکھانے کے لیے تیار ہے, سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. بھائی میں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا. باپ ماننے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ پیچھے سے بیک پر روزانہ وہ دوسرا بھائی جو ہے وہ اپنے بھائی کی دشمنی کے لیے اس کے کان بھر رہا ہے. اب باپ اتنا آ گیا کہ وہ کہہ رہے بھائی دیکھ لو, آپ چھان بین کر لو, میرے گھر پر آ جاؤ, میرے اکاؤنٹس دیکھ لو. لیکن وہ باپ دیکھنے کو تیار نہیں ہے. اب وہ باپ نے بیٹے کو کہہ دیا تو میری جائیداد سے آ کے آج سے میں نے تجھے دکان سے نکال دیا. حالانکہ کاروبار کو سیٹل کرنے والا وہی بندہ تھا. اللہ. لیکن اب وہ باپ نے صرف ایک بیٹے کی بات سن کر دوسرے بیٹے کو بالکل ہی خارج کر دیا. حالانکہ یہ آنکھ جو کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے اپنے بیٹے کو آنکھ کر دیا, تو یہ شرعی طور پر ہوتا نہیں ہے. اگر باپ کا انتقال ہو گیا وراثت میں سے اس کو بھی حصہ ملنا ہے. لیکن دنیاوی اعتبار سے کہ بھائی آج سے تمہارا ہمارا تعلق ختم, تم چلے جاؤ. اب حالانکہ دیکھیں کہ آپ چھان بین تو کریں نا کہ ہمارے معاشرے کے اندر کاروباری حوالے سے معاملات چل رہے ہیں کہ باپ ایک بیٹے کی بات سنتا ہے جو ہمارے قریب ہے, اور اس کی بات سن کر یا کسی بیٹی کی بات سن کر بیٹی کبھی بھائی کے خلاف بھڑکا دیتی ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ شادی ہوئی, اب وہ اپنے معاشرتی اعتبار سے زیادہ مصروف ہو جائے گا, کیونکہ پہلے تو صرف بہنوں کو ماں باپ کو دیکھنا تھا, ابھی ساتھ اپنی بیوی بچوں کو دیکھنا ہے, سارے کام دیکھنے, پھر اپنے بچوں کا مستقبل سیٹ کرنا ہے, ساری چیزیں اس کی فکر ہے. بہن یہ کہتی ہے کہ یار بھائی پہلے جیسا نہیں رہا, پہلے جیسا تھا اب وہ ویسا ہمارے ساتھ بیہیو نہیں کرتا. حالانکہ بھائی سے پوچھو تو صحیح پہلے ٹینشن کتنی تھی اب کتنی ہے. حالانکہ پہلے تو اس کو صرف حال کی ٹینشن تھی, اب اس کو مستقبل کی ٹینشن ہے کہ اپنی بچیوں کی شادی کرنی ہے, اپنے بچوں کا کاروبار سیٹ کرنا ہے, ساری ٹینشن اس کے پاس ہے. ماں کہتی ہے تو پہلے جیسا نہیں رہا, بہنیں کہتی ہیں کہ بھائی اب اپنی بالکل بیوی کا ہی ہو گیا, بھابھی کا ہو گیا, ہمیں تو کچھ لفٹ ہی نہیں کرا تھا. اور پھر بیوی اگر ماں کے پاس جا کر بیٹھے تو پھر بیوی کہتی ہے کہ بالکل ماں کا ہی ہو گیا, میرے بھی تو حقوق ہیں, ہمارے بچوں کے بھی تو حقوق ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ اعتدال اگر رہے گا نا, جو شریعت مطہرہ نے ارشاد فرمایا خیر الامور اوسطها, تمام معاملات میں جو بہترین چیز ہے وہ میانہ روی ہے. اگر اس کو اختیار کر لیں گے تو بہترین ہمارے معاملات سیٹل ہونا شروع ہو جائیں گے. اور جو میں نے مثال دی اس کے اندر بہترین چیز یہ ہے کہ آپ دوسرے بیٹے کو بٹھا کے پوچھ لیں یہ جو بات کہہ رہا ہے صحیح ہے. اگر وہ اصل کر دے, والد کا کام یہ ہے نا کہ والد کی نظر میں اپنی ساری اولاد ایک طرح کی ہو. میں تو ایک ایسی فیملی کو بھی جانتا ہوں جہاں بعض اوقات سوتیلے بھائیوں نے ایسا وہ والد کا کان بھرے, حالانکہ والد کے لیے تو سارے سگے تھے, وہ ایسا گھر ان کا ٹوٹا. وہ 6 یا 7 بھائی تھے, سب بھائی الگ الگ ہو گئے, پھر بھائیوں کے اندر اختلافات آئے, یہاں تک کہ پھر والدہ کا انتقال, پھر والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا. وہ آج تک پھر وہ ایک نہیں ہو سکے. ہنستا بھستا گھر اجڑ گیا, صرف کس وجہ سے آ کر حسد کی بنا پر آ کر. اسی طرح غیبتوں کے دروازہ, جب حسد پیدا ہوتا ہے غیبت کا دروازہ کھلتا ہے. یہ فساد فی الارض ہے, یہ کسی صورت میں بھی روا نہیں ہے. اللہ بس عافیت کا معاملہ مہربانی فرمائے. یہاں پر میں والدین سے بھی گزارش کروں گا, جب والدین اپنی نظر میں سب کو ایک جیسا رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر کا ماحول اچھا رہے گا. ہاں اگر کوئی دینی اعتبار سے آپ کی اولاد میں کوئی عالم ہے, کوئی مفتی صاحب ہے, کوئی حافظ ہے, انہیں اس اعتبار سے آپ پروٹوکول دیں, عزت دیں اور مان دیں, اور پھر انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ دوسرے بچوں کے دل میں بھی دین کا درد, دین کی محبت پیدا ہوگی, وہ بھی دین کی طرف انشاءاللہ راغب ہوں گے. لیکن کبھی بھی قطعاً کوئی فیصلہ کرنا ہے, کوئی ایسا معاملہ ہو تو قطعاً ایسا فیصلہ نہ کریں کہ جس میں دوسرے بچوں کا حق تلف ہوتا ہو. ایک اور کال لیتے ہیں. جی کال دیجیے. صلی اللہ کہتے کہتے بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے. یہ فساد جو لوگ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں یہ بھی ارشاد فرما دیجئے, اور کرواتا کون ہے اور یہ بھی ارشاد فرما دیجئے. مجھے ایک نعت رسول سنا دیجئے. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے جیبا کہوں تجھے. چلے عمر بھائی مسکرا رہے ہیں. کیوں عمر بھائی بھائی بولے آ جاتی پڑھ ہے نہیں سکتا. مسکراہٹ.
بولے اس طرح نہیں پڑھ سکتا میں. ایسے ہی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. نہیں، اس سے پڑھ تو طرز تو یہ لگا لیں گے نا، طرز لگا لیں گے ماشاء. ایک لفظ زیبا ہے نا، ایسا ہی ہے. ایسے ہی ایسے جی چلیں جی. احمد رضا بھائی کیا فرماتے ہیں جی؟ کالر جو ہمیں فرما رہے ہیں. فساد کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ فساد شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے. جی سب سے بڑا فسادی وہی ہے، اور پھر اس کے چیلے ہیں، جنات میں بھی ہیں، انسانوں میں بھی ہیں. کرتے کیوں ہیں؟ کروانے والے جو ہوتے ہیں انہیں تو بس لگانے کی عادت ہوتی ہے، وہ آگ لگاتے ہیں، انہیں اس چیز میں مزہ آتا ہے. جی چھوٹی سی بات کو بڑا کر کے بتانا، یہ سمجھ رہے ان کی ہابی ہوتی ہے، ان کا مشغلہ ہوتا ہے، اور ان سے پتہ نہیں کیوں انہیں سکون مل رہا ہوتا ہے. حالانکہ یہ اپنے بارے میں بھی اگر سوچے کوئی ان کے ساتھ ایسا کرے تو خود بیچارے پریشان ہو جائیں. دوسرا ایک چیز اور میں یہاں بات کرنا چاہوں گا، جیسے سعد بھائی نے بات کی تھی، ایسا شخص کہ جسے اب یوں کہا جا رہا ہے کہ آپ انصاف نہیں کرتے یا آپ انہیں زیادہ ٹائم دیتے ہمیں نہیں دیتے، اب یہاں اس کے لیے یہ بڑا چیلنج بن جاتا ہے. یہ ویسے ہی چلتا رہے، اب یہ کسی ایک جانب جھکے نا، یہ نہ فیصلہ کر لے کہ میں تو کر رہا تھا، انہوں نے نہیں، میرے اس احسان کو منا، لہٰذا آج سے میں انہیں لفٹ نہیں کراؤں گا. یعنی بہنیں ہیں اگر ایسی بات کرتی، میں تو اب انہیں بتاؤں گا کہ میں کیسے اب بدلا ہوں، یا یوں کہ اب میں بدل کے دکھاؤں گا. یہ فساد کی طرف لے جائے گا. اور یعنی اتنا کر دیا جاتا ہے کہ بندہ پھر یہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی آپ لوگوں کی نظر میں ویسے ہی بدل گیا ہوں، اب میں حقیقتاً بدل کے دکھاتا ہوں آپ کو. تو یہ پھر فساد کی طرف چلا جائے گا. پھر اب متوازن رہے، انہیں اگر ایسا لگتا ہے تو معافی مانگ لے، اگر اسے لگتا ہے میں واقعی ٹھیک ہوں اور ان کی غلط فہمی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کچھ تو فرق آتا ہے شادی کے بعد اور شادی سے پہلے. بہنوں کے ساتھ جو پہلے ملاقاتیں تھیں، محبتیں تھیں، فرق آتا ہے. اب اولاد ہے، بچے ہیں گھر آپ والے، اگر احمد رضا بھائی دیکھیں بچوں میں بھی نا، اگر آپ ایک بچے کو تھوڑا سا پیار دیں اور اس کے سامنے دوسرے کو محروم کر دیں، ان دونوں میں حسد پیدا ہو جائے گا. بچے ہی ہیں، چھوٹا بچہ ہے نا، اگر پہلا بچہ ہو، چونکہ پہلے بچے کو بہت زیادہ پیار دیا جاتا ہے، اچھا وہ اگر 1-2 سال کا ہو گیا ہے، اب اگر اللہ تعالیٰ نعمت سے نوازتا ہے، بیٹا دیتا ہے، بیٹی دیتا ہے، اب اگر آپ بیٹی سے کچھ اس کے سامنے زیادہ پیار کریں گے نا، اب کہیں نہ کہیں آ کر وہ اس پر حملہ کرے گا. حالانکہ وہ ناسمجھی کی عمر ہے، دل میں آ جائے گا کہ میرا پیار جو تھا، جو مجھے ملنا چاہیے تھا، اس کو کیوں مل رہا ہے. جو سمجھدار ہے نا وہ یوں ہی کرتے ہیں کہ جب وہ ایسے معاملہ ہو نا، پھر وہ دونوں کو ایک ساتھ پیار کرتے ہیں. یہ کیفیت نا، وہ میں اپنے بیٹے کو یوں ہی کر رہا ہوتا ہوں کہ جب وہ دیکھا نا کہ بیٹی کو اگر تھوڑا پیار کیا، بیٹا سامنے آ گیا، پھر اس کو خصوصیت کے ساتھ اس کو چوما، اٹھایا، سینے کے ساتھ لگایا، تاکہ ان دونوں کے درمیان کہیں ایسا نہ ہو، چونکہ یہ بھی بچہ ہے، وہ چھوٹی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو مارے، نقصان پہنچائے. اس لیے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے. یہ والدین کے لیے بڑا پیارا، یہ ایک یوں کہیں کہ ٹپ ہے، اگر والدین اس کو لے لیں کہ بچے آپ کے پیارے ہیں، آپ دونوں بچوں کو ایک جیسا ہی پیار کریں. پھر بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، جب بڑے ہو جائیں تو آپ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کے مطابق اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. کال لیتے ہیں. جناب سیدی ثاقب شاہ صاحب، حضور اللہ آپ کو عمر دراز بالخیر عطا فرمائے. سیدی عرض یہ ہے کہ گھر اور خاندان کی تربیت میں فساد روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ اس ضمن میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. ماشاءاللہ. غلام محی الدین بھائی. جی، سب سے پہلے تو بھائی علم دین کی طرف آئیں. میں عرض کروں گا، نہ یہ پتہ ہے کہ چغلی ہے، نہ حسد کا پتہ ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ یہ جو میرے پاس خبر لے کر آ رہا ہے اس کا کرنا کیا ہے. تو علم دین کی طرف آئے بندے کے پاس، جب دین کا علم ہوتا ہے، اور پھر ایسی گیدرنگ ہو کہ جو اس کو ان چیزوں کے بارے میں، حل کی طرف لے کر آئے. اب مدنی مذاکرہ اس دور میں، یعنی ہر چیز کا حل موجود ہے نا. ہم بات کر رہے ہیں کس طرح مینیج کرے، بیوی بچے بھی ہیں، والدین بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں. مدنی مذاکروں میں اس طرح کے سوالات ہوتے رہتے ہیں، اور یقین مانے ایسی تربیت ہوتی ہے، بندہ جو ہے نا وہ میچور ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں نے کس طرح مینیج کرنا ہے. یعنی میرے لیے سنت ایک بالکل تجربے کار، پھر وہ اللہ کے نیک بندے، اور پھر آپ کا تجربہ بولتا ہے. تو مدنی مذاکرہ دیکھیں، علم دین حاصل کریں، اور کسی معاملے میں اگر پھنس جائیں، کڑوی سے کڑوی بات بھی ہو نا، یہ تو اپنا آپ وتیرہ بنا لیں. آپ اس کو دھیمی آواز میں، آہستہ آواز میں، پیار محبت سے کریں گے، کوئی بھی نہیں بگڑے گا. کڑوی سی کڑوی بات بھی ہو، اچھے لہجے میں بات کریں گے نا، اور آپ اچھی بات بھی برے لہجے میں کریں، لڑائی شروع ہو جائے گی. بات یہی ہے نا کہ لوگ اپنے میٹھے لہجے کی وجہ سے مرچیں بھی بیچ دیتے ہیں، اور کوئی اپنے کڑوے لہجے کی وجہ سے شاید بھی نہیں بیچ سکتا. اگر آپ دیکھیں کہ یہ بیپاریوں کو دیکھ کے یہی بات سمجھ لے
کہ کتنے میٹھے لہجے میں آ کر کوئی اپنی مرچیں بھی بیچ دیتا ہے اور لیتے ہیں، ہم لوگ لے رہے ہوتے ہیں، یہ صرف سمجھانے کے لیے. تو اگر ہم اپنے اندر یہ نرمی پیدا کر لیں نا، نرمی پیدا کر دیں، آپ یقین کریں آپ سکھی ہو جائیں گے انشاءاللہ لوگوں کے دلوں پہ آپ راج کریں گے. آپ نرمی پیدا تو کریں. میں نے امیر اہل سنت کو دیکھا شاہ صاحب، معذرت، ایک سوال کیا مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت سے. وہ سوال تھوڑا ایسا تھا، تو باپا امیر اہل سنت جو ہے وہ تھوڑا سا شروع میں جلال میں آ گئے، لیکن پھر اچانک مسکرا دیے. یہ تربیت تھی. پھر پورے جواب میں آپ مسکراتے رہے، مسکرا کر جواب، یعنی وہ سوال ایسا تھا میں اور آپ سنو تو غصے میں آ جائیں. تو شروع میں تھوڑا سا جلال آیا، اب ہم دیکھ رہے ہیں وہ اوفیر مدنی مذاکرہ تھا، پھر اس کے بعد آپ مسکرا دیے، پورا جواب مسکراتے ہوئے آپ نے دیا. ہم نے یہ سوچنے والوں نے سوچا ہوگا، بالخصوص میں نے یہ لیا کہ بھائی آپ اس طرح کی باتوں کا، کڑوی کسیلی باتوں کا جواب بھی مسکرا کے دیں گے نا تو آپ کی بھی صحت اچھی رہے گی، سامنے والے پر بھی اثر اچھا پڑے گا. ورنہ غصے میں بندہ سب سے پہلے خود بلڈ پریشر کا شکار ہوتا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، بعد میں پھر اس کا جو ہے نا اثر بھی جاتا ہے. تو خاندانوں میں جو جھگڑے لڑائی فساد ہو رہے ہیں نا، بات چھوٹی سی ہوتی ہے، وہ اپنے لہجے سے، اپنے غسیلے پن سے، تیز آواز میں چیخنے چلانے سے بہت بڑی کر دیتے ہیں، پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو بیٹھ کر پیار محبت سے نرمی سے بات کریں. کوئی چیخنے لگے، بھلا بھائی بیٹھیے حضرت، پانی پئیں، آرام سے بات کرو، سکون سے، بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا وہ، اور پھر ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں ہوتی رہیں گی. کیا بات. یہ مانے یہ ایسی مثال ہوئی تھی، ایک نمازی مثالیں دیں گے ساتھ بھائی ماشاء اللہ. مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو تھوڑی بلند آواز سے نا، میں نے بولا 1 منٹ مسافہ کر لوں. وہ بس میرا اتنا پیار سے کہنا تھا، وہ بندہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا. وہ پھر مسئلہ پوچھ رہا بہت ہلکی آواز کے اندر. ایسے ہی. چلیں جی کال لیتے ہیں جی، ایک اور کال دیجیے گا. طہرت تاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ میں ثاقب شاہ جی سے سوال عرض ہے کہ فساد کی کیا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک دوسرے پہ اعتماد نہ ہو اور بعض صورتوں میں ایک دوسرے کے گھر بہت آنا جانا ہو تو مختلف چیزیں دیکھ کے حسد کی کیفیت بن جاتی ہے. تو بتائیے کہ اس میں باطنی بیماریوں کا علاج جو ہے یہ اس کا مطالعہ کرنا یا اس کے متعلق علم حاصل کرنا کس حد تک ضروری ہے؟ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے بے حساب بخشش کی دعا فرما دیجیے. یغفر اللہ لنا ولکم. اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے. یہ تو یقیناً جب ایک تو اعتماد نہ ہونا، جب اعتماد نہیں ہوگا کسی کے ساتھ اور آپ کا ریلیشن ہے، ایک تعلق ہے، تو لا محالہ کہیں نہ کہیں آپ آئیں گے ایسی جگہ پر کہ شیطان آپ کے دلوں کے ساتھ پھر کھیلے گا. اور دوسری بات ہے کہ حسد پیدا ہو جانا، یہ بھی باطنی بیماری ہے، دل کا ایک مرض ہے. اس کے لیے بڑی پیاری کتاب آپ جس کی طرف توجہ بھی دلا رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت کی مجلس المدینہ العلمیہ کی بہت پیاری کتاب ہے باطنی بیماریوں کی معلومات. آپ اس کتاب کو لیں، ایک مرتبہ اس کا مطالعہ کریں. اچھا اس میں کیا ہے؟ باطنی بیماریاں بہت ساری بیان کی گئی ہیں، جو غیبت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، حب جاہ ہے، طلب شہرت، بہت سی بیماریاں. ایک تو صرف یہ ہے نا کہ بیماری بیان کر دی، صرف بیماری کا ہی نہیں بیان کیا، قرآن اور حدیث میں جو ان کی مذمت کو بیان کیا گیا، یہ ساتھ علاج بیان کیا گیا. اگر آپ بچنا چاہتے ہیں کیسے بچیں گے؟ حسد اگر کہیں اللہ نہ کرے دل حسد میں پڑ گیا ہے، اب کیا کریں؟ حسد سے بچنا ہے، کیسے بچیں گے وہ اس میں بیان کیا گیا. آپ کے دل میں اللہ نہ کرے کینہ آ چکا ہے، بغض آ چکا ہے، عداوتیں بھر چکی ہیں، اچھا قرآن پاک کی آیتیں پڑھیں، یہ مذمت، حدیث پڑھیں، یہ مذمت، پلس آپ اگر بچنا چاہتے ہیں تو اس کا علاج بھی یہی ہے. دیکھیں ایک تو یہ نا ہمارے سامنے علاج آ جائے، دوسرا یہ کہ اگر ہم بچنا چاہتے ہیں نا کسی چیز سے تو اس کے نقصانات کی طرف ہم غور کریں. اس کا دنیاوی نقصان کیا ہے، اس کا اخروی نقصان کیا ہے. جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کسی چیز کا نقصان دیکھتے ہیں تو پھر خود بخود دل اس طرف مائل ہوتا ہے، نہیں یار مرنا تو ہے ہی ہے، دنیا سے جانا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو پھر کیوں نہ میں اس چیز چھوڑ ہی دوں. پھر بندہ اپنے دل کو صاف کرنے کی طرف بڑھتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. عمر بھائی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ عمر بھائی سے کلام سنیں گے. جی عمر بھائی کون سا کلام سنائیں گے عمر بھائی؟ انشاءاللہ امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا کلام ہے، مرہم روح و جاں مدینہ ہے. انشاءاللہ واہ پڑھنے کی نیت ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ مرہم روح جا مدینہ ہے مرہم روح جا مدینہ ہے مرکز دو جہاں مدینہ ہے مرکز دو جہاں مدینہ ہے مرہم روح جا مدینہ ہے مرکز دو جہاں مدینہ ہے مرہم روح ٹھوکریں در بدر کی کیوں کھاؤں ٹھوکریں در بدر کی کیوں ٹھوکریں در بدر کی کیوں کھاؤں میرا دارالعلوم مدینہ ہے میرا دارالعلوم مدینہ ہے میرا دارالعلوم مدینہ ہے میرا دارالعلوم مینوں شوق مدینے جاون دا مینوں شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں مینوں شوق مدینے جاون دا مینوں شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں ہن سونے تیری مرضی ہن سونے تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینوں یار مناڑ دا ڈھنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی دور بھی نہیں بس مینوں شوق مدینے جاون دا مینوں شوق مدینے جاون دا کیونکہ سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے میٹھے محبوب کا گھر مدینے میں ہے کیا ہوا بھی معطر مدینے میں
سب فضا منور 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 سب فضا بھی منور مدینے میں ہے کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے اور جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل پسند جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل پسند جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل پسند دونوں عالم کا سرور مدینے میں ہے دونوں عالم کا سرور مدینے میں ہے میں نو شوق مدینے جاوڑدا میرے دل وچ حسرت ہو رہی ہن سونے تیری مرضی ہن سونے تیری مرضی میرا تے کوئی زور نہیں ٹھوکریں در بدر کی کیوں کھاؤں ٹھوکریں در بدر کی کیوں کھاؤں میرا دار الامان مدینہ ہے میرا دار الامان مدینہ ہے مرکز دو جہاں مدینہ ہے مرہم روح اور مجرموں بے خطر چلے آؤ مجرموں بے خطر چلے آؤ مجرموں بے خطر چلے آؤ جائے امن و امان مدینہ ہے جائے امن و امان مدینہ ہے مرہم روح اے مدینے کو ڈھونڈنے والوں اے مدینے کو ڈھونڈنے والوں میں بتاؤں کہاں مدینہ ہے میں بتاؤں کہاں مدینہ ہے میں بتاؤں عاشقان رسول کے دل میں عاشقان رسول کے دل میں فضل رب سے نیہا مدینہ ہے فضل رب سے فضل رب سے نیہا مدینہ ہے مرہم روح یا خدا
झूमता हुआ پھر سے پہنچے پھر سے پہنچے پھر سے پہنچے جہاں مدینہ ہے پھر سے پہنچے جہاں مدینہ ہے مرہم رو مرکز دو جہاں مدینہ مرکز دو جہاں مدینہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ہمارے عمر بھائی کو برکتیں عطا فرمائے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے کی کیا ہی بات ہے, کیا ہی بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی. جو ایک مرتبہ جائے تڑپتا ہوا جاتا ہے, ہائے ہائے, اور پھر جو جا کر واپس آ جائے وہ بار بار جانے کے لیے تڑپتا ہے. ایسا ہے میرے آقا کا شہر, ایسا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ. اے کاش کہ اللہ ہمیں بار بار جانا نصیب کرے. اور جو آج تک نہیں گئے ہیں, جنہوں نے چینل پر, مدنی چینل پر دیکھا ہے, تصاویر میں میرے آقا کا شہر دیکھا ہے, اللہ ان کے آنسوؤں کی لاج رکھے, اللہ ان کے لیے اسباب پیدا فرمائے, اور اللہ کرے کہ وہ بھی جلد از جلد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہر شہر مدینہ میں جائیں, جا کر دیکھیں کہ کتنا سکون ہے, جا کر دیکھیں کتنی رحمتیں یہاں میرے آقا کے شہر شہر مدینہ میں برستی ہیں. یہاں کی فضا کتنی میٹھی ہے, یہاں کی ہوا کتنی میٹھی ہے, یہاں کی ہر چیز نرالی ہے, یہاں سکون کتنا ہے. دکھ درد کے مارے جب اس در پہ پہنچتے ہیں, وہاں آ کر یہاں آ کر سکون پاتے ہیں, کیونکہ یہ جا ہی ایسی ہے. امن بھی یہاں ہے, امان بھی یہی ہے, سکون بھی یہی ہے, راحت بھی یہی ہے. کیوں نہ ہو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہیں. اللہ کرے کہ یہ راحتیں, یہ سکون, یہ قرار ہمیں بار بار نصیب ہوتا رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ٹاپک پر ہمارے پاس کال ہے, کال لیتے ہیں. جی. علماء کرام اور والدین فساد کے سد باب کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں. جی احمد رضا بھائی, والدین کیا سد باب اختیار کریں, اس پر تو کچھ گفتگو ہماری ہو چکی ہے. علماء کا کردار, قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات پر گاہے بگاہے توجہ دلاتے رہیں, اور لوگوں کو جو اب موجودہ صورتحال میں جو فساد کی صورتیں بنتی ہیں, جی, خاص طور پر ایک صورت جو سوشل میڈیا ہے, اور اس کی وجہ سے جو فسادات ہو رہے ہیں, جو کچھ ہو رہا, خرافات ہو رہی ہیں, تو اگر ان چیزوں پر گاہے بگاہے ترغیب دلائی جائے کہ ان چیزوں کا استعمال کیسا ہے, ان کا درست استعمال کیا ہے, اور کہاں کہاں یہ چیزیں فساد کی طرف لے جاتی ہیں, تو یہ اچھا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر علماء کا صرف یہ فرض نہیں ہے, ہر وہ شخص کے جو اسلام کے دامن میں آیا ہے, دامن اسلام سے وابستہ ہونے کے بعد قرآن پڑھ کر, حدیث پڑھ کر, اسے سیکھ کر علماء سے, اور اسے صحیح علماء کی کتب سے جان کر ان پر عمل کرتے ہوئے فسادات کو پہچان کر ان سے بچنا ہر ایک پر ضروری ہے. کیا بات ہے. جی, ایک اور کال لیتے ہیں. ثاقب شاہ صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں میڈیا اور سوشل میڈیا کیسے فساد پھیلانے کا ذریعہ بن رہا ہے, پلیز جواب سے نواز دیں. سوشل میڈیا اور میڈیا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر کوئی بات, کوئی بندہ آ کر بڑی آسانی کے ساتھ کر دیتا ہے, اور لمحوں میں, منٹوں میں وہ بات پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. اچھا, سوشل میڈیا کیا صرف مسلمان استعمال کرتے ہیں؟
کیا نیک اور پارسا ہی استعمال کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، ہر طرح کا فرد استعمال کرتا ہے۔ وہ افراد بھی جو اسلام مخالف افراد ہیں وہ سوشل میڈیا پر ورک کرتے ہیں، ٹھیک ٹھاک کام کرتے ہیں، اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے وہ ٹائٹل مسلمانوں والا لگا کر اور ایسی بات وہ سوشل میڈیا کی نظر کر دیتے ہیں، میڈیا کی نظر کر دیتے ہیں، جس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ پاک کے بارے میں معاذ اللہ اگر کسی کے دل میں اس طرح کی بات آ جاتی ہے، انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، اولیاء ہیں، علماء ہیں، دین اسلام ہے، عبادات ہیں، معاملات ہیں دین اسلام کی، کسی کے بارے میں بھی ایک نیگیٹو بات کر دی جاتی ہے اور یوں کہیں کہ شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر اس کا رزلٹ دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان اب کیا کریں گے، اور پھر ہوتا یوں ہے کہ پھر مسلمانوں کے دل میں کہیں نہ کہیں وہ کھجی آنا شروع ہو جاتی ہے، کہیں اللہ نہ کرے کہ ملال آنا شروع ہو جاتا ہے، یا شک کا بیج دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ پھر بندہ ایمان سے دور ہوتا جاتا ہے، اللہ نہ کرے کہ بندہ کفر کی طرف جا پڑے۔ اس لیے سوشل میڈیا یہ وہ ہے کہ جو بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ یہ پھر فتنہ اور فساد پھیلاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں ایک سیگمنٹ ہے 1500 سالہ جشن ولادت۔ آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور سیگمنٹ ہے 1500 سالہ جشن ولادت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیے، 1500 سالہ جشن ولادت منائیے۔ سبحان اللہ، درود پاک کی فضیلت سنیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے اور اس کی ترغیب دلائیں گے، دوسروں کو ترغیب دلائیے درود پاک کی، اور 1500 سالہ جشن ولادت منائیے۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، اس سیگمنٹ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن شریف کی ہم بات کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے واقعات سن رہے ہیں۔ گزشتہ روز ہم نے سنا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رضاعت کے لیے مکہ مکرمہ سے اپنے قبیلے کی طرف، بنو سعد کی طرف لے کر آئیں، اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا کیا برکتیں نصیب ہوئیں۔ سبحان اللہ، چند ایک کل ہم نے سنی تھی، مزید سنتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میرا قبیلہ بنی سعد قحط میں مبتلا تھا۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی، سبحان اللہ، تو ہوا یوں کہ حضور کے قدموں کی برکت سے میرے قبیلے سے قحط دور ہو گیا۔ وہ سرزمین، وہ زمین جو خشک ہو چکی تھی، حضور کے قدموں کی برکت سے سرسبز ہو گئی، درخت پھلدار ہو گئے، جانور فربا موٹے تازے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن میری پڑوسن مجھ سے بولی، کہتی ہے حلیمہ ساری رات تیرا گھر روشن رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا یہ روشنی کسی چراغ کی وجہ سے نہیں، بلکہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کی وجہ سے ہے۔ میرے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سعد، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سعد، کاف ہا یا عین سعد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتی ہیں، میرے پاس 7 بکریاں تھیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا تو اس کی برکت سے بکریاں اتنا دودھ دینے لگیں کہ ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ اتنا ہی نہیں تھا، آپ فرماتی ہیں میرے پاس 7 بکریاں تھیں، اور میں ان بکریوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اتنی برکت ہوئی کہ 7 سے 700 بکریاں ہو گئیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ فرماتی ہیں ایک دن
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے بیٹھی تھی کہ چند بکریاں قریب سے گزری. آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک بکری نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا, اپنی محبت کا اظہار کیا. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا باتیں ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ان کے گھر میں تشریف لائے, کیا کہنے ہیں, سبحان اللہ. حصول برکت اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھانے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی مزید پیاری پیاری اداؤں کو سنتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں پیدا ہوتے ہی جو پہلا کلام فرمایا وہ کلام کیا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے جھولا جھلایا کرتے تھے. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات نبوت نے دین اسلام کی طرف داخل کیا اور یہ اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں دین اسلام میں داخل ہو جاؤں. میں نے دیکھا, آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا, آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گہوارے میں, جسے ہمارے ہاں پنگوڑا کہا جاتا ہے جس میں بچے کو رکھا جاتا ہے, سبحان اللہ, کہا آپ گہوارے میں چاند سے باتیں کیا کرتے اور اپنی انگلی سے جس طرف اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جایا کرتا تھا. سبحان اللہ. جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی معجزے کا نقشہ میرے امام اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نعتیہ دیوان ہدایہ کے بخشش میں بیان فرماتے ہیں. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آقا کے دیوانے ہیں, آقا کے مستانے ہیں, جشن میلاد منائیں گے, جھنڈے ہرے لہرائیں گے. آقا کے دیوانے ہیں, آقا کے مستانے ہیں, جشن میلاد منائیں گے, جھنڈے ہرے لہرائیں گے. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, پرنور کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, اچھے کی آمد مرحبا, سچے کی آمد مرحبا, سونے کی آمد مرحبا, لجپال کی آمد مرحبا, غمخوار کی آمد مرحبا, منٹھار کی آمد مرحبا, اول کی آمد مرحبا, آخر کی آمد مرحبا, باطن کی آمد مرحبا, ظاہر کی آمد مرحبا. آقا کے دیوانے ہیں, آقا کے مستانے ہیں, جشن میلاد منائیں گے, جھنڈے ہرے لہرائیں گے. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. جلوس پاک میں جانا, جلوس پاک میں جانا, جلوس پاک میں جانا, کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. آقا کے دیوانے ہیں, آقا کے مستانے ہیں, جشن میلاد منائیں گے, جھنڈے ہرے لہرائیں گے. لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے, لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے, لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے. مچانا مرحبا کی دھوم, مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. آقا کے دیوانے ہیں, آقا کے مستانے ہیں, جشن میلاد منائیں گے, جھنڈے ہرے لہرائیں گے. آقا کے دیوانے ہیں, آقا کے مستانے ہیں, 1500 سالہ جشن میلاد منائیں گے, جھنڈے
حیدر لہرائیں گے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا اس نور کی آمد مرحبا غمخوار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا لجپال کی آمد مرحبا آقا عطار کی آمد. کیا بات ہے، کیا بات ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، نیت کریں انشاءاللہ اس سال 1500 سالہ جشن ولادت انشاءاللہ دھوم دھام سے منائیں گے. ابھی سے تیاری شروع کر دیجئے. دیکھیں ہم بھی الحمدللہ ابھی سے تیار ہیں، انشاءاللہ دھوم دھام سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500 سالہ جشن ولادت منائیں گے. یہ یادگار رہے گی کہ انشاءاللہ یہ 1500 سالہ جشن ولادت بحمداللہ تعالی ہم نے منایا تھا. جنہوں نے 1400 سالہ جشن ولادت منایا، یہ ان کے لیے بھی ایک اعزاز تھا. ہر سال ہی جب حضور کا میلاد آتا ہے منانا سعادت ہے. لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں جیسے 1300 سال 1400 سال 1500 سال، تو یوں ایک بعد والوں کو اپنی نسلوں کو بندہ بتا سکتا ہے میں نے 1500 سالہ جشن ولادت منایا تھا. اللہ سلامت رکھے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ سلامت رکھے کہ جنہوں نے یہ ہماری توجہ اس طرف دلائی، اور پھر یہ تحریک چل رہی ہے الحمدللہ، اور ہماری دعوت اسلامی کی اس پیاری پیاری دینی تحریک میں دھوم دھام سے اس کی تیاریاں چل رہی ہیں. انشاءاللہ اللہ نے عافیت فرمائی، زندگی عطا فرمائی، تو جوش اور جذبے کے ساتھ انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500 سالہ جشن ولادت منائیں گے. آپ کیا نیت کرتے ہیں؟ جی ہاں، آپ کی نیت کیا ہے پیارے اسلامی بھائیوں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ گھر کی خواتین وہ کیا نیت کرتی ہیں؟ آپ کیا نیت کرتے ہیں؟ بزرگ کیا نیت کرتے ہیں؟ بچے کیا نیت کرتے ہیں؟ ہر ایک اچھی اچھی نیتیں کریں. اے کاش کہ نوجوان نیت کریں کہ انشاءاللہ کہ امامہ سجائیں گے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500 سالہ جشن ولادت منائیں گے. داڑھی شریف کی نیت کریں، داڑھی بڑھائیں، 1500 سالہ جشن ولادت منائیں. سنت کے مطابق لباس سجائیں، 1500 سالہ جشن ولادت منائیں. سنت کے مطابق کھانا کھائیں، 1500 سالہ جشن ولادت منائیں. یہ نیتیں آپ کریں. اسلامی بہنیں پردے کو اپنائیں، 1500 سالہ جشن ولادت منائیں. اسلامی بہنیں یہ نیت کر لیں، نظروں میں حیا لائیں، انشاءاللہ 1500 سالہ جشن ولادت منائیں. فلمیں ڈراموں سے اپنے آپ کو بچائیں، 1500 سالہ جشن ولادت منائیں. یوں اچھی اچھی نیتیں کرتے چلے جائیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ دھوم دھام سے ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کچھ فرمائش ہے ہمارے پاس، کالز لیتے ہیں آپ کی. جی میرا نام محمد عثمان اتاری ہے، میں رحمت شاہ سے بات کر رہا ہوں. مجھے برائے کرم نعت شریف سنا دیجئے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. مرحبا مرحبا، بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی اگلی کال لیتے ہیں. میرا نام زین العابدین ہے، میں برے والا سے بات کر رہا ہوں. مجھے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. مجھے یہ والا کلام سنا دیجئے. چھوڑوں نہ کبھی دامن میں تیرا، تار پیا تار پیا. کیا بات ہے آپ کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ پیوستہ رہیں گے، جڑے رہیں گے انشاءاللہ اپنی پیاری تحریک دعوت اسلامی کے ساتھ. انشاءاللہ اللہ آپ کے لفظوں کی لاج رکھے، ہم بھی آخری سانس تک دعوت اسلامی کے اس دینی ماحول کے ساتھ جڑے رہیں. اگلی کال لیتے ہیں. صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. نعت کا اسلامی بھائی آپ سے عرض یہ والا کلام سناتے، پہنچوں در سرکار پہ. کیا بات ہے آپ کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. کچھ میسیجز بھی ہیں عمر بھائی آپ کی طرف ہیں. نعت خان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں. لم یاتی نذیر کفی نادرین، یہ قادر پور ملتان سے یہ میسیج ہے. اچھا جی، میسیج کر رہے ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سید ثاقب بھائی کیا حال ہے جی؟ اللہ کا شکر ہے جی، آپ کے بھائی بالکل ٹھیک ہیں. اچھا جی، میری گزارش ہے کہ میری اور میرے والدین کی مغفرت کی دعا کر دیں. اللہ پاک آپ کی، آپ کے والدین کی، ہمارے والدین کی بے حساب اللہ پاک مغفرت فرمائے. عمر بھائی سے گزارش ہے مجھے یہ کلام سنا دیں. میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار. یہ اچھا جی، یہ پوچھ رہے ہیں جی آپ کبھی صفدر آباد تشریف لائے ہیں؟
زین اتاری ہیں تحصیل سٹی صفدر آباد. یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں ہے یہ کہاں پر ہے, میں معلوم بھی نہیں ہے تو آیا بھی نہیں ہوں یقیناً. اللہ عافیت فرمائے. چلیں کبھی دعوت اسلامی کے جو قافلے سفر کرتے ہیں انشاءاللہ کبھی قافلے میں سفر ہوا آنا ہوا تو انشاءاللہ حاضری ہو جائے گی. قافلے میں جائیے 1500 سالہ جشن ولادت منائیے. سبحان اللہ. اچھا جی, ناروال سے میسیج آیا ہے جی, پروگرام بہت اچھا ہے, بہت اچھا لگتا ہے, بہت شکریہ. اللہ آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو دنیا آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے. بہت شکریہ آپ کا, اپنے دعاؤں سے نوازا. اچھا جی, نعت خان بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں جی. کون سا ہے جی؟ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. اچھا جی, 1500 سالہ جشن ولادت آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو جی, خیر مبارک. اچھا جی, کہہ رہے ہیں جی سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے, یہ والی نعت سننی ہے جی انشاءاللہ جی. میرا نام علی شہزاد اتاری ہے جی. بہت شکریہ علی بھائی آپ کا. فرید نگر چیچا وطنی سے بات کر رہا ہوں. بہت شکریہ. میرے اور میرے والدین کی صحت اور سلامتی ایمان کی دعا فرما دیں. اللہ پاک آپ کو آپ کے والدین کو صحت سلامتی عطا فرمائے اور ایمان کی سلامتی بھی اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. اچھا جی, لڑائی جھگڑے کے بڑے اسباب میں بدگمانی اور غلط فہمیاں بھی ہیں, ان سے کیسے بچا جائے؟ جی غلام محی الدین بھائی, تقریباً ہماری گفتگو اسی پر رہی ہے. یہ 2 لائنوں میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ سوال دوبارہ دہرائیے. بدگمانی جھگڑے اور جھگڑے کے بڑے اسباب میں بدگمانی اور غلط فہمیاں ہیں, ان سے بچا کیسے جائے؟ غلط فہمی اور بدگمانی سے ان سے بچا اس طرح جائے کہ بدگمانی اپنے دل میں نہ لایا جائے, حسن ظن قائم رکھیں اور برے خیال کو دل سے نکالنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بھائی یہ دل میں برا خیال بیٹھا ہے یا بدگمانی کا آپ شکار ہونا چاہ رہے ہیں یا ہونے والے ہیں, تو آپ بھائی پوچھ لیں اس سے کہ ایسا تو نہیں ہے, جس نے ایسا آپ مجھے بتایا آپ کے بارے میں ایسا ہے تو نہیں, تو جس کے بارے میں بدگمانی ہو رہی ہے اس کے پاس بیٹھ جائیں, بدگمانی دور کر لیں انشاءاللہ. یہ بھی باطنی بیماری ہے نا یہ بھی؟ جی جی بالکل, بدگمانی غلط فہمی یہ سب جو ہے وہ مہلکات میں آتے ہیں, باطنی بیماریاں ہیں. اس لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ بہت گمانوں سے بچو, اور بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں. جب بندے کے اندر گمان آتا ہے, بدگمانی آتی ہے نا, تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ تجسس, ٹو لگاتا ہے کہ یہ میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. بعض لوگ دروازے کے باہر کھڑے ہو کے سن رہے ہوتے ہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں, دونوں کے درمیان کیا باتیں ہو رہی ہیں. وہ پھر احساس کمتری کا بھی شکار ہو جاتا ہے بعض اوقات, یار یہ میرے بارے میں تو بات نہیں کر رہے. تو آپ وہ بدگمانی پالیں ہی نہیں کہ جو تجسس کا شکار ہوں. اگر تجسس میں جائیں گے تو ٹو میں لگیں گے, تو پھر آپ غیبت کریں گے, غیبت میں پڑ جائیں گے. غیبت یہ بھی ہلاک کرنے والی ایک بیماری ہے. اللہ عافیت فرمائے. ایک گناہ سے کئی گناہ کے دروازے کھلتے ہیں. تو بدگمانی جس کے بارے میں ہو رہی ہے نا, بندہ اس کے ساتھ بیٹھ جائے. جی تو بہترین حل اس کا یہی ہے مدنی چینل کے ناظرین, جن کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو رہی ہے آپ ان کے پاس چلے جائیں, بیٹھ جائیں, انشاءاللہ حل نکل آئے گا انشاءاللہ. اچھا جی, رمضان اتاری قصور سے کہہ رہے ہیں جی بات کر رہا ہوں, مجھے کلام سنا دیں جی. کون سا ہے جی؟ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. ٹھیک ہے جی. وہ شعر محبت, اس کلام کی فرمائش بھی آئی ہے جی. مجھے جشن میلاد پر کوئی اچھا سا دل کو چھو جانے والا کلام سنا دیا گیا آپ کو. ٹھیک ہے جی. میرا نام فیضان ہے اور میں بلوچستان سے ہوں. مجھے یہ نعت سنا دے, سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے. جی انشاءاللہ جی, ہم عمر بھائی کی بارگاہ میں ریکویسٹ کرتے جا رہے ہیں. عمر بھائی ذہن میں نوٹ کرتے چلے جا رہے ہیں, امید یہی ہے جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عمر بھائی مسکراتے بڑا پیارا ہے ماشاء اللہ, اضحک اللہ سنہ کا. اچھا جی, آپ کا پروگرام بہت پیارا ہے جی ماشاء اللہ. بہت شکریہ آپ کا حوصلہ افزائی کرنے کا, اللہ نظر بد سے بچائے پلیز. بہت شکریہ جی, اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے, دعاؤں سے نوازنے کا. اچھا جی, حسین احمد ہیں ملتان سے. فساد کے حوالے سے کوئی احادیث بیان کر دیں. فساد کے حوالے سے میں نے بیان کیا تھا کہ جو جھگڑالو ہے, یقیناً فساد کرنے والا ہے, جھگڑالو, اس سے اللہ پاک راضی نہیں ہوتا, ناراض ہوتا ہے. اس طرح کی میں نے حدیث کچھ ٹائم پہلے سنا دی تھی. اچھا جی, بنت ندیم ہیں رحیم یار خان سے, میرے لیے اور میرے پیرنٹس کے لیے دعائے مدینہ فرما دیں. اللہ آپ کو آپ کے والدین کو حاضری مدینہ نصیب فرمائے اور یہ کلام سنا دیں یا نبی نظر کرم. اچھا جی, السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سلسلہ کھلے آنکھ کہتے کہتے میں عبداللہ اتاری قادر آباد منڈی باؤدین. اچھا جی, قادر آباد منڈی باؤدین سے آپ ہیں جی, بہت شکریہ. فساد کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کے درمیان حسن ظن کی بجائے بدگمانی, بدزنی لکھی ہے, بدزنی زیادہ ہے, یعنی
برا گمان زیادہ ہے. کوئی بات پتہ چلے تو اسے منفی انداز میں ہی لیا جاتا ہے. برداشت اور احساس کی کمی ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات سنیں تو تحمل و برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حسن ظن رکھا جائے. تحقیق کے بعد کوئی رد عمل پیش کیا جائے اور اگر معاف کر دیا جائے تو کیا ہی بات ہے. دنیا اور آخرت میں کامیابی کی دعا. آمین. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. بہت پیارا میسج آپ نے دیا ہے. کال لیتے ہیں. جی کال دیجئے گا. میری خواہش تھی آپ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے کلام سنا دیجیے. جی انشاءاللہ. ایک اور کال لیتے ہیں. میں فاروق شہزاد بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. آپ کا پروگرام کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے بہت پسند ہے ہمیں. میری والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا فرما دیجیے اور سسٹر کی صحت یابی کے لیے دعا فرما دیں اور آپ سنوا دیں. چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں قسمتیں بدلتے ہیں. یہ ناچتا چلا ہے. انشاءاللہ جی. عمر بھائی کی بارگاہ میں نوٹ ہو چکی ہے. اللہ برکت عطا فرمائے. آپ نے جن دعاؤں کا کہا ہے اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائے. عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں. اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی. میں چاہوں گا کہ عمر بھائی اس کو شامل کیجیے گا. اچھا جی. نہ سنا دے زمین و زمان تمہارے لیے. اچھا جی. کلام سنا دیں نور آ گیا. اچھا جی. یہ کون ہے جی؟ اٹک لنگر سے میسج آیا جی. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا آج کل نا یہاں پر نا اسلام علیکم لکھا ہوا ہے. یہ بہت زیادہ آج کل یہ چل رہا ہے. اسلام لکھ دیا جاتا ہے اسلام اور پھر آگے علیکم ورحمۃ اللہ. لفظ ہے السلام الف لام سین لام الف میم السلام علیکم. سلام اسلام نہ لکھیں پورا لکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ جی. مدینہ یاد آتا ہے اس کلام کی فرمائش ہے. راضی مدینہ کی دعا ہے. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے جی. کلام سنا دیں. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. اچھا جی. سید ثاقب صاحب کیا حال ہے جی؟ میرا نام نعمان محمود. اچھا جی. جامعۃ المدینہ جبی جاتلاں کشمیر سے. اچھا جی. کیا بات ہے آپ کا جی. جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہے. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں. بہت خوشی ہوئی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کلام سنا دیں. اے ختم رسول مکی مدنی. جی عمر بھائی کچھ کلام کی فرمائش تھی. میسیجز میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کی جو میسیجز ہیں وہ تقریباً پڑھ لیے جائیں. اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے. عمر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. جانو دل تم پر فدا دو جہاں کے تاجدار. میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار. میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار. آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار. آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار. جلد پھر تم لو بولا اور سبز گنبد دو دکھا. جلد پھر تم لو بولا اور سبز گنبد دو دکھا. حاضری کی آرزو نے کر دیا پھر بے قرار. ہو کرم سرکار اب تو
شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ تو سرا جانا البحر والا والموج طغى من بے کسو طوفان ہوش روبا من بے کسو طوفان ہوش روبا مجدھار میں ہوں بھیگ بھی ہے گوا مجدھار میں ہوں بھیگ بھی ہے گوا موری نیا پار لگا جانا مجدھار میں ہوں بگڑی ہے گوا موری نیا پار لگا جانا انفیت شیو وسخا ابر کرم سوئے پاک ابر کرم برسن سارے ریم جھیم 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 ریم جھیم ریم جھیم ریم جھیم برسن سارے ریم جھیم ریم جھیم دو بوند ادھر بھی گرا جانا لمیاتی نظیروں کا فی نظر دل مثل لونا شد پیدا جانا اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی 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 تیرا دربار کرم بار رسول عربی تیرا دربار تیرا دربار تیرا دربار تیرا دربار کرم بار رسول عربی کل خدائی کے ہو مختار رسول عربی کل خدائی کے ہو مختار رسول عربی تم رسولوں کے بھی سردار رسول عربی تم رسولوں کے بھی سردار رسول
ربی کوئی خالی نہیں لوٹا کبھی در سے آقا کوئی خالی نہیں لوٹا کبھی در سے کا دربار ہے سخی آپ کا دربار ہے سخی آپ کا دربار ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی سرکار ہو تب تو سرکار ہو اتار پہ نظر رحم اب تو سرکار ہو اتار پہ نظر رحم کہہ دو اپنا دربار رسول عربی کہہ دو اپنا سگے دربار رسول عربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار کی با ادب حاضری عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین ٹاپک کی طرف آتے ہیں، فساد. غلام محی الدین بھائی، اکثر گھروں میں جو زوجین کے درمیان جو معاملات خراب ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے کی صورت بنتی ہے، گھر ٹوٹنے کی صورت بنتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فساد، لڑائی جھگڑے واقعی آج ہمارے معاشرے میں یہ گھروں کو تباہ کر دینے والا ایک عمل ہے جی. اور بالخصوص میاں بیوی کے درمیان جو تفریق ہو رہی ہے، جدائیاں ہو رہی ہیں، اس میں ایک سبب یہ بھی ہے جھگڑے، لڑائی، روز روز کے جھگڑے، جس کی وجہ سے بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے. اس میں بہت ساری وجوہات کار فرما ہوتی ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہے کہ ایک دوسرے کو رسپیکٹ نہ دینا، ایک دوسرے کی عزت نہ کرنا. یعنی مرد یہ بولتا ہم تو حاکم ہیں، تو جو میں کہوں گا عورت وہ کرے، جی اس کو کرنا پڑے گا کیونکہ میں حاکم ہوں. بھائی حاکم ہو تو حاکم کبھی نرمی بھی کرتا ہے، شفقت بھی کرتا ہے، پیار بھی کرتا ہے. سید القومی خادمہم، قوم کا سردار ان کا خادم بھی بنتا ہے کبھی. جی. تو بہرحال تو مرد یہ اپنا ذہن میں لے کے بیٹھا ہوا میں حاکم ہوں، بس جو میں بولوں گا وہی ہوگا، اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اور عورت یہ سمجھتی ہے مرد تو میرا غلام ہے، یعنی مرد میرا غلام بن کر رہے، یا غلام چلیں وہ تھوڑا سا خطرناک لفظ ہے، مطلب مرد میری ہر بات مانے، جی، شوہر میری ہر بات مانے. اور شوہر صاحب کہتے ہیں کہ بیوی میری ہر بات مانے. اب دونوں ایک دوسرے سے اتنی وہ امیدیں قائم کر لیتے ہیں، پھر تھوڑا سا اگر خلاف مزاج یا خلاف عادت کام ہو جاتا ہے تو پھر وہ رنجشیں بڑھ جاتی ہیں. تو اس میں دونوں انانیت کے اس میں چل رہے ہوتے ہیں. میں شیطان بولتا اب میں چھری لے کر آتا ہوں، یعنی ایک وسوسہ لے کر آتا ہوں. جی. دونوں ہی میں کر رہے کہ میں جو کہوں وہ ہو، میں جو کہوں وہ ہو، کوئی کسی کی عزت ہی نہیں کر رہا. جی. تو جب نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے نا، پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ. تو ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں. یعنی اب ایک عام بندے کے لیے ہے کہ بھائی آپ اس کی بات مکمل سنیں،
ایک اس کو ریسپیکٹ دیں، عزت دیں، تو گھر والوں کے ساتھ تو اور معاملہ اچھا ہونا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں. وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ بہتر ہوں. تو گھر والوں کو رسپیکٹ دینا، اس کو اس کی بات مکمل سمجھنا. اب بات مکمل ہوئی نہیں، آپ نے فیصلہ سنا دیا اور آپ نے جناب وہ سب کے سامنے سنا ڈالی، سب کے سامنے اس کو ذلیل کر دیا، تو یہ غلط ہے، یہ رویہ غلط ہے. اچھا پھر ایک یہ ہوتا ہے کہ ہر کام جو ہے نا وہ بیوی کرے گی، میں کچھ نہیں کروں گا، میں چابی گم ہو گئی تو وہ ڈھونڈ کے دو، میرا موزہ نہیں مل رہا تو ڈھونڈ کے دو. اچھا وہ سو رہی ہے تو اس کو سوتے سے جگا دیا، چائے بناؤ. چھوٹی چھوٹے کاموں میں جو ہے نا صرف وہی کام کرے، میں نہ کروں، تو اس سے بھی بعض اوقات رنجشیں بڑھتی ہیں. آپ کو جتنی نیند عزیز ہے اسی طرح دوسرے کو بھی عزیز ہے، تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. غلام محی الدین بھائی دیکھیں، کبھی ہوتا ہے نا کہ گھر سے کہیں باہر سے سفر کر کے آئے، اچھا گھر والوں نے بچے کو بھی اٹھایا ہوا ہے، اپنا سامان بھی اٹھایا ہوا ہے، ماں بدولت آگے آگے چل رہے ہیں، گھر پہنچے ہیں، پہنچتے ساتھ ماں بدولت کرسی پر بیٹھے ہیں، بیڈ پہ بیٹھے ہیں، پانی لے کر آؤ، کھانا گرم کرو. حالانکہ جتنے آپ تھکے ہیں اتنے آپ کے گھر والے بھی تھکے ہیں. ایک دوسرے کا احساس کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں امن قائم ہو، سکون ہو، احساس پیدا کریں. احساس کے لیے ایک چیز اگر آپ غور کر لیں گے نا مدنی چینل کے ناظرین، جو شادی شدہ حضرات مجھے اگر سن رہے ہیں، ایک چیز اپنے اندر پیدا کر لیں کہ اتنا سمجھ لیں کہ انہوں نے، آپ کے گھر والوں نے، آپ کی زوجہ نے آپ کے لیے قربانی دی ہے. کتنی بڑی قربانی دی ہے کہ اپنے والدین، بہن بھائی، اپنا گھر سب کچھ چھوڑ کر آپ کے گھر میں آئے ہیں. یہ بہت بڑی قربانی ہے. چونکہ جب نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، تو مرد کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، عورت کی رخصتی ہوئی تھی، آپ کے لیے قربانی دی گئی تھی. اگر یہ احساس آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا گھر سکون اور امن کا گہوارہ بنے گا. دوسری طرف عورت کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ آپ آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو مقام دیا ہے اس کے مقام کو سمجھیں، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ چلیں. آپ کے معاملات سکھی ہو جائیں گے، آپ سکون میں آ جائیں گے. یقین کریں، آپ صرف یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کو ہم فالو کریں، ہم بالکل پرسکون. اور اس کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، ازدواجی زندگی کا حضور کی مطالعہ کریں. آپ جو میں عرض کروں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، جن کی ہونے والی ہیں، یہ سبھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کا مطالعہ کریں. ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا حضور کی سیرت کو اٹھا کر پڑھیں. آپ کے لیے رہنما اصول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مل جائیں گے. لیکن میں اس ٹاپک پر، چونکہ ہماری گفتگو اس ٹاپک پر چل رہی ہے کہ گھر میں جو فساد، لڑائی جھگڑے اور یہ جو معاملات ہو رہے ہیں، پھر مار کٹائی کا سلسلہ، پھر عورت چونکہ کمزور ہوتی ہے، صنف نازک کہا گیا، تو پھر مرد اپنی حاکمیت جتاتے ہوئے یوں بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں. مہربانی فرمائیں، آپ اپنی جم کی جو پاور آپ جم میں لگا کر آئیں، آپ نے یہ کیا بولتے ہیں ڈولے بنا لیے، ڈولے ہمارا تو ڈولا کہا جاتا ہے، آپ نے یہ بنا لیے ہیں اور یہ آپ بالکل جوانی میں ہے. یہ سارا زور آپ اپنی مہربانی فرمائیں زوجہ پر آپ نہ دکھائیں کہ آپ اس کو مار دھاڑ کر کے بھائی میں تو بہت بڑا پہلوان ہوں، پنے خان ہوں. یہ تو جب میدان میں بندہ اترتا ہے کسی کے ساتھ، جب مقابلہ ہوتا ہے مد مقابل کے ساتھ، اور پھر وہ ہو بھی ایسا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کس میدان کے شاہ سوار ہیں. نہ تو ہم اس میدان میں آپ کو جانے دیتے ہیں اور نہ ادھر کی بات کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ گھر میں امن اور سکون قائم ہو. آپ سے میں عرض کروں گا ساتھ بھائی، لڑائی جھگڑے ان سے ہم بچیں کیسے، اس کا بچاؤ کیسے کریں ہم؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیں تو حضور سید علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جنت کے بیچ میں اس کے لیے گھر بنا. تو آپ دیکھیے کتنی بڑی بشارت ہے کہ آپ حق پر ہیں، لڑنے کا حق بھی رکھتے ہیں، پھر بھی اگر چھوڑ دیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین جنت کے بیچ میں آپ کے لیے گھر بنائے گا. آج بندہ نا دنیا کا اصول ہے کہ ایسی جگہ پراپرٹی لینے کو ترجیح دیتا ہے کہ جہاں پر لوگ زیادہ ہوں، اور لوگ زیادہ اس طور پر کہ اچھے لوگ وہاں پر رہتے ہوں، سوسائٹی اچھی ہو، وہاں پر سیکورٹی کے سارے انتظامات موجود ہوں، تو وہاں پر ترجیح دیتا ہے گھر لینے کو. لیکن آپ دیکھیں کہ جنت کے بیچ میں جہاں بندہ رہ کر ہر جگہ کے نظارے کر سکتا ہے، وہاں پر بہت ساری نعمتیں مل سکتی ہیں. جنت تو ویسی اتنی حسین ہے، اور پھر اس جنت میں بھی مزید حسن دوبالا یہ کہ بندہ درمیان میں گھر مل رہا ہے. اب یہاں پر کیا بات ہے، کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا، اس کو اگر آپ امیجن و تصور کریں تو تصورات میں وہ اگرچہ آ نہیں سکتا، لیکن دنیاوی طور پر اگر آپ لے کر آئیں ذہن کے اندر، تو آپ دیکھیں کتنی بڑی بشارت مل رہی ہے کہ دنیا کے اندر اگر لڑ لیں گے، ایک تو آپ بھی پریشان رہیں گے، دوسروں کو آپ پریشان کریں گے، لیکن
لیکن اگر حق پر ہونے کے باوجود پیچھے ہٹ جائیں تو اس کا جو ہے نا یعنی جنت کے بیچ میں گھر بنانے کی بشارت. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جھگڑے سے یا لڑائی سے بچا کیسے جائے گھروں کے اندر. تو اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ جب بھی گھر کے اندر داخل ہوں تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے یعنی جب بھی گھر میں داخل ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ اخلاص پڑھ لیں. بزرگان دین کا یہ عمل رہا ہے تو اس سے گھر کے اندر برکت بھی ہوتی ہے, روزی کے اندر بھی برکت ہوتی ہے. اور گھر میں جیسے وظیفہ آپ نے ارشاد فرما دیا, کیا بات. گھر میں داخل ہوتے ہی مسکرا کر اگر سلام کر لیں گے نا تو وہ جو آپ کی زوجہ سامنے ہے وہ گھر کی پورے دن کام کر کے تھکی ہوئی ہے اور آپ پورے دن باہر کام کر کر آئے, آپ بھی تھکے ہوئے, یہاں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مسکرا کر آپ کا سلام جائے اور وہاں سے مسکرا کر سلام کا رپلائی آ جائے اور فوراً اگر شوہر کو ایک گلاس پانی پیش کر دیا جائے تو یہاں پر دیکھیں دونوں جگہ پرسکون رہیں گے. اور آپ نے جو بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازدواجی زندگی تھی اس کا اگر ہم مطالعہ کریں, اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مصروفیت اگر ہم دیکھیں نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی پوری دنیا کے معاملات آپ کو دیکھنے ہیں, دین اسلام کی تعلیمات پہنچانی ہے. پھر عشاء کے بعد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو لے کر ان کو دین سکھایا کرتے تھے. تو اس کے اندر جب حضور علیہ السلام اس کے بعد ساری مصروفیات کے بعد جب گھر پر تشریف لے جاتے تو سلام کیا کرتے تھے مسکرا کر, اور سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا رپلائی ہوتا تھا لنا شمس وللآفاق شمس, کہ ایک ہمارا سورج ہے اور ایک دنیا کا سورج ہے, کہ دنیا کا سورج تو طلوع ہوتا ہے 4 دان عالم کو روشن کرتا ہے, لیکن جب پوری دنیا تاریکی کے اندر چھا جائے تو ہمارا سورج آتا ہے ہر جگہ روشنی پھیل جاتی ہے. تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف وہ کر رہی ہیں اور سامنے سے نبی کریم علیہ السلام مسکرا کر سلام کر رہے ہیں, تو یہ ہوتا ہے گھر بسانے کا انداز. بہترین آپ نے ماشاءاللہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان اداؤں پر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ ہمیں ہمارا گھر سکھی ہو جائے گا. ایک لائن میں احمد رضا بھائی آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں, پھر انشاءاللہ صلاۃ والسلام کی طرف بڑھتے ہیں. ہر وہ چیز کہ جو فساد کی طرف لے جاتی ہے اس کو دیکھیں اور بنیاد دیکھیں کہ جہاں سے لڑائی کی فساد کی ابتدا ہوئی تھی اسی کو حل کرنے میں لگ جائیں تو بڑا جتنا مرضی بڑا فساد ہو حل ہو جاتا ہے. تو چھوٹی سی بات ہی کو پکڑ لیں, چھوٹی سی چیز ہی کو اگر ٹیکل کر لیں تو اتنا بڑا مسئلہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہو سکتا. بات کو چھوٹے میں ہی دبا لیں, بات کو چھوٹے ہی میں صلح کی طرف لے جائیں تاکہ بڑا فساد نہ ہو سکے. شروع سے ہی شروع کر لیں, انشاءاللہ امن قائم ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے فتنہ سے, ہر طرح کے فساد سے اللہ پاک بچنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ والسلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, جی سوہانی گھڑی چمکاتا کا چاند, جی سوہانی گھڑی چمکاتا کا چاند, اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تم مجھ سے خدمت کے خود سی کہے ہاں رضا, مجھ سے خدمت کے خود سی کہے ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. نعمت کی